زرار صوفے پہ لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ گلاس ڈور کے سبب آنے والی روشنی نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ اس نے آنکھوں پر سے بازو اٹھا کر گردن موڑے اپنے بائیں جانب دیکھا تو اندھیرا سورج کی روشنی میں مدغم ہو چکا تھا۔ کچھ پل یوں ہی لیٹے رہنے اور رات کے گزرے پلوں کو سوچتے رہنے کے بعد وہ اٹھ گیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دوسری جانب ابیرہ پوری رات سو نہیں پائی تھی۔ زرار کی آنکھوں کی سچائی، اس کے باپ کی شفقت، وہ ان سب چیزوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ بھی کمرے سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ آج زرار عصر کے وقت ہی واپس لوٹ آیا تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا مزاج کیسا ہوگا۔ گھر کے اندرونی حصے میں نہ کوئی دکھائی دینے پر دل کو کچھ برا ہونے کا اندیشہ گزرا تھا۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چلتا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی ساری بتیاں جلائیں مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ وہ جلدی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا اور وارڈروب کھول کر دیکھا، وہاں اس کا سامان نہیں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا سر پکڑا اور دوسرا کمر پر رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر خیال آتے ہی واپس کمرے میں آیا اور ہر چیز کا جائزہ لینے لگا۔ بالآخر اس کی نظر اس پہ پڑ ہی گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے جھٹ سے وہ نوٹ اٹھایا تھا۔ آپ صحیح کہتے تھے، میں بہت خود غرض ہوں۔ ہر بار آپ سب کی محبتوں کو رونتے چلی جاتی ہوں۔ شاید میری قسمت کو ہی پسند نہیں میرا محبتوں کے بیچ رہنا، جبھی ہر بار وہ مجھے کسی ایسے امتحان میں ڈال دیتی ہے جہاں مجھے انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ آپ برے نہیں ہیں، نہ ہی کبھی تھے، بس مجھے دیکھنے کا انداز غلط تھا، جس نے کبھی آپ کی اچھائیوں کو میرے سامنے ابھرنے ہی نہیں دیا۔ باوجود اس کے کہ میرا دل آپ کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے، میں پھر بھی اپنے باپ کی محبت پر شک نہیں کر سکتی۔ میرے اوپر میں باپ کی عمر کا قرض ہے۔ اس رات کے بعد اگر میں آپ کے ساتھ رہتی تو میرے باپ کی ریاستوں کا صلہ نہ تو نہیں نکلتا نا۔ آپ کبھی میرے باپ کے لیے اپنے دل کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ میں جانتی ہوں میں اس شخص کو نہیں چھوڑ سکتی جس نے کبھی میرے اوپر دنیا کا کوئی دروازہ بند نہیں ہونے دیا۔ میں آپ کو جھوٹا اور اپنے پاپا کو سچا نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ بھی تو ممکن نہیں ہے کہ چیزیں ویسی نہ ہوں جیسی آپ کو دکھائی پڑ رہی ہوں۔ آپ نے مجھ سے نکاح کر کے میری عزت کی حفاظت کی، میں آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے کہ ہم ہمیشہ انہی رستوں پر قدم کیوں رکھتے ہیں جو بند ہوتے ہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کیفیت کو کیا نام دے۔ رنج تھا کہ وہ چھوڑ کر چلی گئی تھی، غصہ تھا کہ اسے پتا تھا یہ سب ہونا ہے، پھر بھی اس نے انسیت کے جذبے کو دل میں پلنے دیا۔ بے بسی تھی کہ اس نے اپنے پاس رکھنے کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ وہ کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ باہر سے آتی قدموں کی آواز پہ اس نے دراز کھول کر چٹ کو اندر رکھ دیا تھا اور خود کمرے سے نکل گیا تھا۔ توقع کے عین مطابق سامنے رافع ہی تھا۔ آفس سے نکلنے سے پہلے وہ اسے مطلع کرنا بھول گیا تھا اور آج سارے دن اسے ملاقات بھی نہیں ہو پائی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کسے؟ تنویر سے تو پوچھوں گا نہیں تو ظاہر سی بات ہے تجھ سے ہی پوچھ رہا ہوں۔ کچھ بھی نہیں، انسان ویسے بھی جلدی گھر آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کچھ ہوا ہو جب ہی آئے۔ گھر تو آ سکتا ہے، مگر وزٹ کا کہہ کر آوارہ گردی کے لیے نکل جانے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ ضرور کچھ ہوا ہے۔ ہاں، بس موڈ میں نہیں تھا آج۔ تو موڈ میں ہی نہیں تھے مگر پورے موڈ میں تھا۔ اس نے کالز کر کر کے دماغ خراب کر کے رکھ دیا۔ بات کرنے کے ساتھ ہی اس نے گھر میں غیر معمولی خاموشی محسوس کی۔ بھابھی کدھر ہے؟ دکھائی نہیں دے رہی۔ ہاں، وہ گھر پہ نہیں ہے، اپنے گھر گئی ہے۔ اپنے گھر؟ رافع کے سوال پہ اس نے بے نیازی سے دیکھا تھا۔ اچھا، اپنے ابا کے گھر؟ خیریت؟ پتہ نہیں، خیریت ہی ہوگی۔ اب ابا کے گھر جانے کے لیے بھی خیریت کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ بے سوال کیے جا رہے ہو اور تم نے جانے دیا۔ اس کے سوال تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ زرار باقاعدہ ضد چھوڑنے لگا تھا۔ جانے والے کو روکا نہیں جا سکتا، کہہ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ زرار، اس سب بکواس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ ایک بات سن لے اور بار بار مجھے اس پر سوال نہ کرنا اور نہ ہی اس بات کو رگڑا دینا۔ میرے گھر آنے سے پہلے وہ جا چکی تھی۔ اس نے کہا وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور بس تم رکو گے۔ وہ جتنی آسانی سے بات اس کے گوش گزار کر سکتا تھا، وہ اتنا سکھی نہیں تھا۔ ہاں، ابھی ادھر ہی ہوں، چلو میں کافی لے کے آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر کی جانب چلا گیا تھا اور رافع محض افسوس ہی کر سکا تھا۔ زرار نے اندر آتے اس کا نمبر ملاتے فون کون کے ساتھ لگایا تھا اور سلیب سے پش ٹیک کے سامنے سے سوال کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری جانب وہ بھی شاید موبائل ہاتھ میں پکڑے اسی کی کال کے انتظار میں تھی، جبھی تو پہلی بیل پہ ہی فون اٹھا لیا تھا، مگر خاموشی کی زبان نے کسی اور زبان کو ہم کلام ہونے نہیں دیا۔ طلاق لینا چاہتی ہوں، رسمی کلمات کے کہے بنا ہی وہ سیدھا سوال پہ آیا تھا۔
وہ فوراً سے جواب نہیں دے پائی تھی، یا یوں کہا جائے کہ کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ دینا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا اس بات سے کسی کو کوئی سروکار ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ مجھے لگا تھا تم بدل گئی ہو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہاری آنکھیں جو داستان بیان کر رہی ہیں وہ جھوٹی ہوگی، اور سچ کہو تو مجھے ابھی بھی نہیں لگتا کہ وہ تحریر جھوٹی تھی، مگر تمہارے اس عمل نے اس ہر جذبے کو جھٹلا دیا جس کی سچائی مجھے تمہاری آنکھوں میں نظر آنے لگی تھی۔ وہ بولتا جا رہا تھا۔ انسان وہ سب بول جاتا ہے جو وہ نہیں بولنا چاہتا، مگر پھر بھی وہ کبھی بول نہیں پاتا جو وہ بولنا چاہتا ہے۔ انسان جتنا کھل کر نفرتوں کا اظہار کرتا ہے، اگر اتنی بے باکی سے محبت کے اظہار میں دکھا دے تو زندگی کے آدھے دکھ ختم ہو جائیں۔ آخر دل کے رازوں کو زبان پہ لانا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ بھلا محبت بھی کوئی چھپانے کی شے ہوتی ہے؟ یہ تو وہ جذبہ ہے جس میں محب کے عمل سے لے کر کول تک محبوب کی چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ فون کے دوسری طرف وہ کس حوصلے سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جانتی تو وہ بھی نہیں تھی کہ وہ ضبط کی کون سی حد پر کھڑا تھا۔ خیر، یہ باتیں پرانی ہوگی۔ رافع اور نور کی شادی کے بعد ڈرم سیٹ کر کے اس تعلق کو بھی انجام تک پہنچا دیں گے۔ اسے محسوس ہوا کہ فون رکھنے لگا ہے۔ زرار، وہ رک گیا تھا مگر خاموش رہا۔ آپ کو آپ کی اچھائیوں کا ضلع ضرور ملے گا۔ آنکھیں بند ہوئی تو ایک مجمع پانی ایک ساتھ بہہ گیا تھا۔ نہ بھی ملے تو مجھے دکھ نہیں ہوگا، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ نا امید کیوں تھا؟ نورالعین کی آج منگنی تھی۔ عبیرہ نے اس کی شادی کی تیاریوں میں اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ اس دن والی بات کے بعد اس کے اور زرار کے بیچ میں نہ تو کوئی ملاقات ہوئی تھی اور نہ ہی بات، مگر آج ٹاکرا عین ممکن تھا۔ اس کے سامنے آنے پر وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی، یہ سوچ کر اس کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سامنے والے گلاس کو اٹھا کر وہ لبوں سے لگاتی اور ایک گھونٹ بھرنے کے بعد واپس میز پر رکھ دیتی۔ بالآخر 5 منٹ کی محنت کے بعد گلاس میں موجود پانی ختم ہو گیا تھا۔ عبیرہ، کیا ہوا ہے؟ سامنے وہ لگا۔ تمہیں وہ سامنے لگا ہوا فانوس کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے اسے کسی نے صاف ہی نہیں کیا۔ کتنا گندا لگ رہا ہے۔ وہ کھلے دروازے سے باہر چھت پر لٹکتے فانوس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تو تمہیں اس کی وجہ سے انگزائٹی ہو رہی ہے؟ موٹی موٹی آنکھوں میں حیرانگی درائی تھی۔ نہیں، انگزائٹی تو نہیں ہو رہی، جبکہ تمہاری ساری حرکتیں تو اسی بات کی نشانی کر رہی ہیں۔ اس نے شیشے میں جا کے خود کو دیکھا تھا۔ ٹھیک تو لگ ہی رہی تھی۔ وہ خود کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ سامنے جب کوئی دروازے پر دستک دے کے اندر آیا تھا اور بیڈ پر بیٹھی نورالعین کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے مڑنے کی غلطی نہیں کی تھی، ویسے ہی کھڑی شیشے میں دیکھتی رہی۔ زرار نے قمیض کے اوپر جس رنگ کا ویسٹ کوٹ پہنا تھا، عبیرہ کی فراک حیرت انگیز طور پر اسی رنگ کی تھی۔ پارٹنر، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ویسے رافع بھی بہت کمال لگ رہا ہے۔ جس بات کا اثر کہا جائے یا پھر اس کے چہرے پر کھیلتی مسکان کا جو نظروں کے زاویے ہی بدلنے نہیں دے رہی تھی۔ تو وہ تیار ہو گیا۔ زرار نے میٹھی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ شکر ہے، میں بھی تو دیکھوں ایسی کون سی اس کی تیاری تھی جو ختم نہیں ہو رہی۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھی تھی کہ زرار نے اسے روکا تھا۔ صبر کرو، تمہیں ہی لینے آیا ہوں۔ اب زرار تھوڑی تحمل مزاجی کے ساتھ چلو۔ ایسے بھاگتے ہوئے پہنچو گی تو وہ بھی ڈر جائے گا کہ آ گئی اس کی شامت۔ وہ پہلے اس کی بات پر دل کھول کے ہنسی، پھر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہو، سب سے اچھے دوست اور بہت برے شوہر ہو۔ سامنے ہاتھ باندھ کے اس کی داد کو وصول کرتے آخری والی بات پر آنے والے تاثرات کو وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ایک سیکنڈ میں غصہ، دکھ، نا امیدی، ایسے ہی کئی جذبات اس کے چہرے پر اپنے رنگ دکھا گئے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے آگے کی جانب بڑھا تو نورالعین نے اپنے دوسرے ہاتھ سے عبیرہ کا ہاتھ تھام لیا اور پھر وہ تینوں ایک ساتھ آگے بڑھے تھے۔ اسٹیج پر پہنچنے کے کچھ دیر بعد ہی وہ وہاں سے اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں آ گئی۔ جانے کیوں آنسو آنکھوں کی دہلیز چھوڑنے کو مچل رہے تھے۔ وہ وہاں سے سیدھی کچن میں آئی اور بھر کے پانی کے 2 گلاس اپنے اندر اتارے۔ تب کہیں جا کر سکون آیا تھا۔ گلاس رکھنے کے بعد جیسے وہ پلٹی، سیدھا پیچھے کھڑے شخص کے ساتھ جا لگی تھی۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے۔ جدائی جذبات کی چنگاری کو بڑھا گئی تھی اور اس بات کا ادراک ابھی اس وقت ان دونوں کو ہو رہا تھا۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دونوں ہی اپنے آپ سے اس محبت کا اقرار کر رہے تھے جس کے اظہار کی ہمت ان میں نہیں تھی۔ میں صرف پانی پینے آئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ وضاحت دینے لگی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ عبیرہ نے قدم پیچھے لینے کی کوشش کی مگر جگہ نہ ہونے کے سبب ناکام رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ وہ اپنے پیچھے موجود شیلف
کا ہاتھوں کی مدد سے سہارا لیتے بولی تھی، تمہاری آنکھیں وہ کیوں نہیں کہتی جو تمہارا عمل بیان کرتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں کی تحریر پڑھنے میں محو تھا۔ تمہاری آنکھیں تمہارے قول و فعل کی نفی کیوں کرتی ہیں؟ کیا میں چہرہ پڑھنا بھول گیا ہوں، یا پھر تمہارے چہرے کو پڑھتے ہوئے جذبات آڑی آ جاتے ہیں، اس لیے میں اصل تحریر کو پڑھ نہیں پاتا؟ آپ کے قول بھی تو آپ کے فعل کی نفی کرتے ہیں، کاش کہ وہ پوچھ پاتی، کیونکہ اس کے ہر عمل سے محبت سے لگتی ہے اور اس کی باتوں سے نفرت۔ تمہاری آنکھیں کہتی ہیں کہ تمہیں بھی یہ جدائی راست نہیں آ رہی، مگر یہ فیصلہ بھی تو تمہارا ہی ہے نا۔ وہ بغیر اس کو سنے صرف اپنی کہہ رہا تھا، اس کی باتیں اس کے فیصلے پر قدم جمانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ پہلے اس نے دل پہ جبر کر کے اس کی زندگی سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ زرار، ایسے خواب میں جینے کا کیا فائدہ جو حقیقت سے کوسوں دور ہو؟ جب رستوں پر مسافتوں کا کوئی صلہ نہ ہو، اس پر اڑان بھرنے کے لیے پر بھی تو نہیں تولنے چاہیے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ سب جاننے کے بعد تم ایسا فیصلہ کرو گے تو میں کبھی تمہیں وہ سب نہیں بتاتا۔ کم سے کم بھرم تو رہ جاتا کہ تمہیں بھی محبت ہے۔ وہ تعصب سے کہتا وہاں سے چلا آیا تھا۔ ساری گفتگو میں محض 2 لفظ ہی اس کی توجہ لے پائے تھے، تمہیں بھی، تمہیں بھی۔ شادی کا فنکشن تقریباً 11 بجے کے قریب اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ رخصتی کے بعد سب اپنے اپنے آشیانے کی راہ لینے لگے۔ جب سبھی عورتیں الوداعی کلمات کہہ کے رخصت ہو گئیں تو سبحانی صاحب اور زرار بھی ان کے پاس چلے آئے تھے۔ عبیرہ تھک چکی تھی اور اس وقت انم صاحبہ کے کندھے پر سر رکھے ہوئی تھی۔ عبیرہ بیٹا، آج آپ ہمارے ساتھ ہی رہ جائیں، اس وقت ڈرائیور کے ساتھ جانا مناسب نہیں ہوگا۔ سبحانی صاحب فکر مندی کے ساتھ ان سے پوچھنے لگے تھے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں چھوڑ دوں گا اسے۔ پیچھے سے آتے ہوئے اس نے کہا تو عبیرہ کی آواز منہ میں ہی قید ہو کے رہ گئی تھی۔ سب کے سامنے کچھ نہ کہنا ہی بہتر تھا، سو وہاں سے خاموشی سے چلی آئی تھی، مگر جو ہی بینکویٹ کے باہر آئی تو پکار اٹھی، سنیں۔ زرار اسے 2 قدم آگے چل رہا تھا، اس کی آواز کو نظر انداز کیا چلتا رہا۔ میں نے اوپر کروا لی ہے، وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے پھر سے بولی تھی۔ خود سری نے تمہارا دماغ زیادہ ہی خراب کر دیا ہے، وہ غصے کے ساتھ واپس پلٹتے ہوئے اس کی جانب آیا تھا۔ مجھے تو اسی دن تمہاری عقل پر انا للہ پڑھ لینی چاہیے تھی جس دن تم نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جو انسان کسی پر اندھا اعتماد کر کے اپنا گھر برباد کر سکتا ہے، اس سے تو کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کا اس وقت مزید کڑوی سیلی سننے کا دل نہیں تھا۔ جب بھی بحث کا ارادہ ترک کرتی خاموشی کے ساتھ جا کے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ بھی ضبط کرتا گاڑی کی نشست سنبھال گیا تھا۔ رافع نے روایتی انداز سے اعتراض برتتے ہوئے خود ہی ڈرائیو کرنے کو ترجیح دی۔ اپنی دلہن کو ساتھ والی نشست پہ بٹھائے اپنی منزل کی جانب گامزن تھا۔ چہرے پر نکاح کے وقت والی گھبراہٹ مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی، اب صرف سکون تھا۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ اور دوسرے ہاتھ سے نور العین کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ رافع کو اپنے ہاتھ پر نمی کا احساس ہوا تھا۔ این تم رو رہی ہو؟ کار میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے صرف گردن ہلتی دکھائی دی تھی۔ مگر کیوں؟ وہ گاڑی کو ایک طرف لگاتے ہوئے روک چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں نور العین کی ہچکی گونجی، وہی رافع کی دبی دبی ہنسی نکلی تھی۔ بہت رونا آ رہا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یعنی کہ نور العین کبھی یوں رو سکتی ہے۔ اندازہ لگا کر کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، ہر بار اس کا اندازہ بالکل غلط جو ثابت ہوتا آیا تھا۔ واپس آنٹی انکل کے پاس چھوڑاؤں؟ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اس کے آنسو تو نہیں دیکھ پا رہا تھا، مگر اس کی گھوریوں کا بخوبی پہچان گیا تھا۔ تم مجھے دھمکی لگا رہے ہو رانگھڑ انسان؟ ایک ساتھ کئی ٹیشو نکالتے ہوئے اس نے اپنے آنسو پہنچے تھے۔ ہیں دھمکی؟ میں تو پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں واپس چھوڑاؤں ان کے پاس؟ کیوں چھوڑاؤ؟ ہاں، اگر تم نے مجھے ایسی دھمکی لگائی نا تو میں بھی ابھی حیدر انکل کو کال کر کے سب بتا دینا ہے۔ رافع نے لائٹ آن کرنے کے بعد موبائل پر نمبر ملاتے ہوئے سپیکر آن کیا تھا۔ السلام علیکم، سب خیریت ہے رافع؟ جی ڈیڈ، آپ کی بہو کو آپ کی یاد آ رہی تھی۔ کہنے کے بعد اس نے نور العین کو واضح اشاروں میں گو ہیڈ کا سگنل دیا اور غصے سے منہ باہر کی جانب موڑ گئی تھی۔ رافع، ہماری بیٹی کو تنگ مت کرو اور انسان بنو۔ غالباً وہ اپنے بیٹے کی حرکت سمجھ چکے تھے۔ ڈیڈ، وہ بے یقینی کی کیفیت لیے بولا تھا۔ نور العین، ہرگز اس کے سامنے ہلکا پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں آپ نے ڈرنا نہیں ہے، ڈرانا ہے۔ ڈیڈ، میں نے شادی کی ہے، کوئی بھوت بنگلہ حصے میں نہیں لیا جو آپ میری بیوی کو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مزاج بگاڑنے کے بعد سسر اور بہو دونوں نے ایک دوسرے کے کہوں کا خوب مزہ لیا تھا۔ کال بند کرنے کے بعد رافع نے واپس سے کچن گاڑی سٹارٹ کی اور منزل کی جانب ڈال دی تھی۔
سنو شیک پلا دو، انتہائی التجائی لہجہ اپنائے وہ بولی تھی۔ رافع نے گردن گھما کے دیکھا تھا جس پہ وہ جلدی سے جواز پیش کر گئی تھی۔ نہیں تو ایسے ہی رونا آتا رہے گا۔ اس شہر میں اتنی رات کو اس خلیے میں میں اپنی دلہن کو ملک شیک پلانے لے کر جاؤں گا؟ الحمدللہ ابھی بھی مجھ میں اتنی عقل ہے کہ اپنی زوجہ محترمہ کو منہ بسوڑتے دیکھ کر اس نے سلسلہ کلام پھر سے جوڑا تھا۔ این مجھے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات کا پتہ ہے نا کتنے خراب ہیں۔ ایموشنل بلیک میل اور تمہیں؟ عجیب انسان، بھلا ایموشنز کا تمہارے ساتھ کیا تعلق؟ تنزیہ ہنسنے کے بعد وہ مدعے کی بات پر جلد واپس چلی گئی تھی۔ اب حالات یاد نہیں آئے تب جب اتنی رات کو سڑک کے کنارے گاڑی روکی، میرے لیے کٹ کیٹ شیک اور ٹاپنگ میں صرف کٹ کیٹ، بغیر اپنے شوہر کے ہاں نہ کی پرواہ کیے اپنی فرمائش سناتی اور باہر کے منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے رخ موڑ گئی تھی۔ بھلے انسان مشکلات کے بھنور میں گھرا ہو، اگر اس کا خود کا دل صاف ہو تو دوسرے انسانوں کے برائیوں کے تلے چھپی اچھائیاں نظر آ ہی جاتی ہیں۔ وہ بھی اس کی اچھائیوں کا اقرار کر چکی تھی۔ زرار کو چھوڑ دینے کا فیصلہ اس کے لیے کسی صورت آسان نہیں تھا۔ باپ کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر جذبات کی کشتی کو ڈبونے کے در پہ تھا۔ ڈولتی کشتی کو ڈبونے سے بچانے کے لیے کس قدر مشکل فیصلہ کر بیٹھی تھی، اس کا احساس ہی ملاقاتیں دلا رہی تھی۔ جب تک وہ گھر کے اندر نہیں آئی تھی وہ وہیں گاڑی میں انتظار کرتا رہا تھا۔ دکھی دل اور بھوچل قدموں کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کپڑے تبدیل کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ انہی کپڑوں میں بیڈ پر لیٹتی خود میں سمٹ گئی تھی۔ آج دل کو ہلکا کرنے کا ارادہ لیے اس نے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کیوں بھیرا کیوں؟ جب جانتی تھی کہ اس رشتے کا اختتام ایسا ہی لکھا ہے، پھر دل کے دروازے اس کے لیے وا کیوں کیے؟ جب ان سب میں صرف تمہاری غلطی ہے۔ تم نے اپنے دل کو کیوں نرم ہونے دیا؟ کیوں عبیرہ؟ وہ اپنی ہتھیلی دو آنکھوں کے بیچ رکھتے ہوئے خود کو کوستی اذیت کی انتہا پر تھی۔ آج پھر بے چینی نے عروج پکڑنا شروع کیا تو وہ سکوں کو تلاش کرنے سڑکوں پر نکل آیا تھا۔ سکون کو تلاش کرنے سڑکوں پر نکل آیا تھا۔ اپنوں کے سامنے رونے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے، اور اس میں اب اتنا جگرا نہیں تھا۔ لازمی نہیں ہر وقت مضبوط دکھنے والا شخص اندر سے بھی اتنا ہی مضبوط ہو۔ بظاہر چٹان سی سختی لیے مضبوط نظر آنے والے لوگ اندر ہی اندر خود کے بکھرے وجود کو سمیٹنے کی کوشش میں جٹے ہوتے ہیں۔ وہ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر سفر کرتا وہاں تک پہنچا تھا۔ دور دور تک ویرانے کے علاوہ کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی، ماں سوائے ایک چھوٹی سی مسجد کے۔ مین روڈ سے گاڑی کچی سڑک پر ڈالتے اس نے گاڑی کی رفتار کم کر دی تھی۔ جیسے جیسے مین روڈ سے دور ہوتا جا رہا تھا گاڑیوں کی آواز بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ جگہ کراچی سے باہر 2 گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ بغیر کسی کے خوف کے وہ گاڑی کو وہیں ایک طرف پارک کر کے اتر آیا تھا۔ ہر طرف خالی ویران زمینیں ہی دکھائی دے رہی تھی، کسی بشر کا عکس نظروں میں نہیں ابھر رہا تھا۔ وہ آرام سے چلتا ہوا بارش کے مسجد کے دروازے تک آیا تھا اور اوپر سے ہاتھ ڈال کر اسے کھولا تھا۔ دروازہ اس کے قد سے کافی چھوٹا تھا۔ شاید کسی انسان کو باز رکھنے کے بجائے محض جانوروں کا باز رکھنا مقصود تھا۔ جب اتنے چھوٹے دروازہ لگایا گیا تھا، اس نے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے جوتا اتار دیا تھا اور کچی زمین پر چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگا تھا۔ کبھی کچی زمین کے ختم ہوتے ہی اس نے سیڑھیاں چڑھتے ایک ہی نظر میں ساری مسجد کو دیکھ لیا تھا۔ وہ وہاں نہیں تھے۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا آگے آیا تھا اور پھر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا لی تھی۔ تم یہاں کسی انسان سے ملنے آئے ہو؟ سفید کپڑوں میں ملبوس سفید داڑھی والے بزرگ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مگر بیٹے یہ تو اللہ پاک کا گھر ہے، یہاں تو اللہ سے باتیں کرنے آتے ہیں۔ اس کے چہرے پر خجلت کے ساتھ دیکھ کر انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہاں بیٹھتے ہیں، آؤ وہاں بیٹھتے ہیں۔ وہ اس چھوٹی سی مسجد کے ایک کونے میں آ گئے۔ اس بار بات کرنے میں اس نے پہل کی تھی۔ میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں انہی کے پاس آتا ہوں، وہ میرے کہے بغیر ہی سب سمجھ جاتے ہیں اور پھر ان کی باتوں سے سکون بھی آ جاتا ہے۔ بس اسی لیے ان سے ملنے چلا آتا ہوں۔ وہ مسکرا دیے تھے۔ دلوں کا حال تو اللہ پاک ہی جان سکتا ہے، اور بھلا سکون کسی کی زبان کے 2 بولوں کا کیا لینا دینا؟ یہ تو اس کا کرم ہے جس کے دل میں اتار دے۔
وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، سکون کسی کی بول پر منحصر نہیں کرتا، جبھی تو کبھی سزا کا فرمان بھی انسان کو متاثر نہیں کرتا، اور کبھی انعام کی نوید بھی گھٹن کم نہیں کر پاتی۔ بیٹھو، میں ذرا نوافل ادا کر لوں، وہ کہنے کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ زراعت کو قدرے حیرانگی ہوئی تھی، انہوں نے اس سے نہیں کہا تھا کہ وہ بھی اٹھ کر نوافل ادا کرے، جبکہ عموماً لوگوں کے پاس نفلی عبادتوں کے فضائل کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے۔ آپ مجھ سے نہیں کہیں گے پڑھنے کا؟ انہوں نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ کیوں؟ اسے تعجب ہوا تھا۔ کیونکہ ہر کسی کے ایمان کا پیمانہ مختلف ہوتا ہے۔ لازمی تو نہیں تم بھی عشق کی اسی انتہا پر ہو جس پر ہونے کے سبب میں آدھی رات کو اس کے سامنے سربسجود ہونے پر مجبور ہوں۔ ہر انسان کے عشق کی تعریف مختلف ہوتی ہے۔ کوئی برداشت کر کے اس کے رحم کا طلبگار ہوتا ہے تو کوئی آدھی رات کو اس کے حضور جھکتے ہوئے۔ کیا دنیا میں پر ساری برائی گنہگاروں کی اور اچھائی نیکوکاروں کی دین ہے؟ وہ آگے بڑھے تو زرار بھی ان کے پیچھے ہو لیا تھا۔ نوافل کے ادائیگی کے بعد اس نے اپنا موبائل اور چابیاں اٹھائے اور آگے بڑھنے لگا۔ بیٹا، محبت میں دوسروں کے پہل کرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یوں ہی انتظار کرو گے تو ممکن ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ۔ وہ رک گیا۔ پلٹ کر اس نے مسکرا کر دیکھا، وہ بھی مسکرا رہے تھے۔ بے شک یہ اللہ پاک کا اپنے بندوں پر احسان ہے کہ وہ اپنے مخلوق کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ لی اس نے کہا اور پھر باہر نکل آیا۔ یہ انسان ہی ہے جو اپنے جیسے ہی انسانوں کو اپنی خوشیوں کا محور اور اپنی مرادوں کا ضامن سمجھنے لگتا ہے، جبکہ در حقیقت ان سب چیزوں کا کسی شخص سے کیا لینا دینا۔ انسان کے اختیار میں ہو تو وہ کبھی کسی کو کوئی نفع نہ پہنچائے۔ یہ تو اللہ ہے جو کبھی کسی کو تو کبھی کسی کو بھیج کر اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ نورالعین باہر دیکھتے ہوئے جبکہ رافع ڈرائیو کرتے ہوئے شیک کے مزے لے رہا تھا۔ سنو، کیا تمہیں سچ میں لگا کہ میں تمہیں دھمکی دے رہا ہوں؟ باہر سے رخ میرے پھیرے وہ منہ میں اسٹراب دبائے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں، پاگل انسان، بھلا بیوی کو کون دھمکی دیتا ہے؟ اور مجھے تو ویسے اپنی جان بڑی پیاری ہے۔ کیا لمحات تھے، دونوں ہی بدگمانیوں کو بھلائے نئے رشتے کو انجوائے کرتے ہنستے ہی چلے گئے تھے۔ این دیکھو، اب چونکہ ہماری شادی ہو گئی ہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو عزت سے مخاطب کریں۔ مثال کے طور پر کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ پہلے کون سا وہ بدتمیزی کرتی تھی؟ وہ ایسے کہ آپ ذرا اپنی لغت بدلیں اور مہذب الفاظ کے ساتھ دوستی کریں۔ پلیز۔ سمجھ گئی۔ تم چاہتے ہو میں تعریف نہ کروں تمہاری؟ وہ ہنسی دباتے ہوئے بولی تھی۔ رافع کے مزاج ایک بار پھر بگڑے تھے۔ این اس نے مسالت کے لیے ہاتھ اٹھا کر ہار مانی تھی۔ ٹھیک ہے، سچ میں سمجھ گئی، مگر تم بھی مجھے این وین نہیں بلاؤ گے، انسانوں کی طرح۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ میرا مطلب ہے اچھے مہذب انسانوں کی طرح صحیح نام سے مخاطب کرو گے۔ مگر یہ خود ساختہ تو نہیں ہے، تمہارے نام کا ہی حصہ ہے نا؟ وہ انکاری تھا۔ ہاں تو ایسے میرے الفاظ بھی تمہاری خاصیت ہی کا حصہ ہیں۔ وہ بگڑ گئی تھی۔ این پلیز یار، ایک تو بات تو مان لو، ہمیشہ تمہاری مانتا آیا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے فرمائشی انداز میں بولا تو ہتھیار ڈال گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ شوہر عزت مآب کے ہیں۔ کہنے کے بعد اس نے کہکا لگایا تھا اور وہ بھی اس کی اس ادا پر فدا ہوتا چلا گیا۔ گاڑی سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی۔ بہت عرصے سے اس نے وقت کا حساب لگانا چھوڑ دیا تھا۔ یوں ہی گاڑی چلاتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ کس قدر نڈر اور بے وقوف ہو چکا ہے۔ اندھیری رات میں وہ جن رستوں پر سفر کر کے آیا تھا، کوئی عقل مند انسان کبھی ایسی غلطی کرنے کا خطرہ نہ لیتا۔ سڑک پر گاڑیاں اس وقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ کبھی کبھی کوئی ٹرک نظر آ جاتا مگر وہ جلدی اسپیڈ بڑھا کر ان سب کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے اور دوسرے سے اس نے گود میں پڑے موبائل اٹھایا اور فنگر پرنٹس کے ذریعے اسے کھول کر گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ میسج ٹائپ کرنے لگا۔ میں بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے تمہاری کال نہیں لے پایا۔ میری فکر چھوڑ کر اپنی زندگی پر دھیان دو، اور ہرگز صبح میرے گھر پہ حاضری دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ملنا نہیں چاہتا۔ چند گھنٹے پہلے رافع کی جانب سے کی گئی کالز کے جواب میں اس نے میسج کی صورت میں جواب دیا تھا۔ دماغ میں صبح کے لیے ترتیب دیے گئے لائحہ عمل کا خیال آیا۔ آتے ہی وہ مسکرایا۔ گھر کے باہر پہنچتے ہی اس نے ہارن دیا اور اسٹیئرنگ پر انگلیوں کو رقص کرواتے ہوئے انتظار کرنے لگا۔ بیٹا، محبت میں دوسرے کے پہل کرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یوں ہی انتظار کرو گے تو عین ممکن ہے اس سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ۔ دماغ کو یہ نصیحت سمجھ آ گئی تھی۔
پاس پڑا موبائل نیند میں خلل ڈالنے لگا تو اس نے اس کا منہ بند کرواتے ہوئے ساتھ ہی پھر سے واپس میز پر رکھ دیا تھا۔ تکیہ منہ پر رکھتے ہی خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے واپس سے موبائل اٹھا کر کال لوگ کھولا تھا۔ سب سے اوپر زرار کے گارڈ کا نمبر چمکا رہا تھا اور سامنے چھوٹے سے بریکٹ میں 5 کا ہندسہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پریشانی میں بیڈ سے نیچے اتر آیا اور ننگے پاؤں ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ آہستہ سے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے اسی نمبر پر کال کیا تھا۔ بیل مسلسل جا رہی تھی مگر سامنے سے کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے بالآخر اپنی ٹھوڑی کو مسلا تھا اور ایک بار پھر سے کال ملائی تھی۔ 1 2 3 4 چوتھی بیل پر فون اٹھایا گیا تھا۔ ریاضت: کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ زرار کدھر ہے؟ صاحب وہ زرار صاحب پر کسی نے حملہ کر دیا ہے، میں انہیں اسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ میری بات کراؤ زرار سے۔ وہ تیز قدم چلتا ہوا واپس کمرے میں آیا تھا اور ساری بتیاں جلا دی تھی۔ جی وہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ انہیں گولی لگی ہے۔ کیا قیامت کا سور پھونکا جا رہا تھا کیا؟ اب سب نے حواس باختگی کے عالم میں اصل کی طرف لوٹنا تھا۔ انسان کو اپنی بے بسی کا علم تبھی ہوتا ہے جب سامنے والا جانے پر بسط ہو، آپ چاہ کر بھی اس کو روک نہیں پا رہے ہوں، جب آپ کی ہر دھڑکن دل کو گزرتے وقت کے خوف میں مقید کر رہی ہو۔ سنو، اسے کسی صورت اکیلے مت چھوڑنا، ہم بس 5 منٹ میں آ رہے ہیں، کال مت بند کرنا، میرے ساتھ ان ٹچ ہی رہو۔ وہ دور ہو کر بھی اپنے بھائی کے حالت سے بے خبر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ رافع مسلسل ہسپتال کے کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح وہ دروازے کے اس پار جا سکے اور کچھ ایسا کرچے کہ وہاں لیٹے ہوئے وجود کو پھر سے اٹھا کر کھڑا کرے۔ اس سناٹے سے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ سامنے عین دروازے کے اوپر جلتی لال رنگ کی بتی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے کس قدر خوف محسوس ہو رہا تھا، پتہ نہیں اس کا بند ہونا زندگی کی نوید دے گا یا پھر اس کے آگے سوچنے سے پہلے آنسوں میں مزید شدت آ گئی تھی۔ جیسے ہاتھوں نے چہرے کو ڈھانپا تھا، اس نے اپنا ضبط کھو دیا تھا۔ کیا اس دن کی ملاقات اس کے بھائی کے ساتھ اس کی آخری ملاقات ثابت ہونے والی تھی؟ بڑھتے وسوسوں کے ساتھ ساتھ ہچکیاں بھی بننے لگی تھی۔ رافع فوراً سے اس کے پاس چلا آیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ رافع، زرار ہم سب کو چھوڑ جائے گا؟ نور، وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے کندھے سے پکڑے سخت لہجے میں بولا تھا۔ خبردار جو تم اپنے دماغ میں بھی ایسی بکواس خیال لائی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ اس سے زیادہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ تم کیسے روکو گے اسے رافع؟ کیسے؟ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ پتہ نہیں، مگر میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ اسی اثنا میں باقی سب لوگ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ اس بار قسمت ان پہ مہربان ہوئی تھی۔ وہ دروازے کے بیچ میں کھڑا تھا۔ زرار کی حالت بہتر ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ خدا نے اس پر اس وقت کس قدر مہربان تھا۔ اس نے سر اٹھا کر گواہی دی کہ بلا شبہ رب تعالیٰ سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی کسی آشنا کو تو کبھی کسی انجان کو آپ کی زندگی میں بھیج کر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہی رہتا ہے۔ مگر یہ ہم انسانوں کا المیہ ہے کہ ہم ہمیشہ محبت کو اپنے پیمانوں پر پرکھتے ہیں۔ اگر محبت کو محبوب کے پیمانوں پر تولنے لگے تو سارا جہان خود پر مہربان دکھائی دے۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے، نیلے آسمان پر بنے بادلوں کی لہریں، کچھ ہی فاصلے پر موجود جھومتے پیڑ پودے، سطح زمین پر بہتا پانی، جنگلے کے پیچھے چھپتی گلہری، دیوار پر چلتی رکتی چونٹیاں، گو کہ ہر شے ایسے محسوس ہونے لگتی ہے جیسے اس پل اسے خاص کر آپ کے لیے بھیجا گیا ہو کہ وہ اپنے ذات سے اس کے بندے کو سکون بخشے۔ موبائل کی آواز پر اس کی سوچوں کی دنیا تحلیل ہوئی تھی۔ جیب سے موبائل نکالتے وہ اندر کی جانب بڑھ آیا تھا۔ السلام علیکم زرار، کیسا ہے؟ میں ہسپتال کا چکر لگانا چاہ رہا تھا۔ کس لیے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ ہماری ایسی ٹرمز بچی ہیں جس کی بنا پر اتنی تکلیف اٹھا کر ہسپتال تشریف لاؤ۔ ٹرمز؟ جبھی آج تک ہر تیرے کام کے لیے تم لوگ مجھ سے رابطہ کرتے آئے ہو۔ خیر، میں سمجھ سکتا ہوں تم مشکل وقت سے گزر رہے ہو، مجھے بھی دکھ ہے۔ وہ میرے بھائیوں جیسا ہے۔ تمہارے بھائیوں جیسا ہے؟ لیکن میرا وہ بھائی ہے، اور زبانی کلامی رشتوں پر کتنی صداقت ہوتی ہے یہ تم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا۔ خیر، مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تو کس قسم کا آدمی ہے، مگر اس سالے کو خود کو چھڑا پھروانے کا اتنا شوق ہے کہ تجھ جیسے لوگوں کو بھی سر پر بٹھائے رکھتا ہے۔ مانا کمینہ ہوں اور اس مارکیٹ میں رہنے کے لیے ہونا پڑتا ہے، لیکن تم لوگوں کے ساتھ میں نے کبھی کوئی کمینگی نہیں دکھائی۔ اگر دکھائی ہوتی تو وہ جو ہسپتال میں پڑا ہے وہ کب کا اپنا اور میرا رستہ الگ کر چکا ہوتا۔ تم کس کے ساتھ کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا میں تمہیں کل کا جمع لگتا ہوں جسے تم چونا لگا دو گے؟ اتنے کانٹیکٹ ہونے کے باوجود بھی تم نے ایک بندہ نہیں ڈھونڈا گیا
ایسی گیڑیاں کسی اور کو کروانا، میں اس مارکیٹ کو بھی جانتا ہوں اور اس کو چلانے والوں کو بھی۔ یار اتنا گرم کیوں ہو رہے ہو؟ زرار نے خود ہی منع کر دیا تھا کہ کمینے انسان تو ابھی وضاحتیں دے رہا ہے۔ اس نے کہا تھا وہ خود دیکھ لے گا تو تم نے اسے چھوڑ دیا۔ اگر تم ہر تعلق کو پس پش ڈال کر مفاد پرستی سے کام لینا چاہ رہے ہو تو ایسا ہی صحیح۔ آج سے تم اپنے راستے اور ہم اپنے۔ تمہیں بھی پتہ چلے کہ تم ہمارے بغیر مارکیٹ میں کیا ہو۔ ایک دن کا وقت دو، دوسرا دن شروع ہونے سے پہلے وہ تمہارے سامنے ہوگا۔ ایک دن 6 بج رہے ہیں اور 12 بجے تک وہ شخص مجھے اپنے سامنے چاہیے۔ اس نے میرے بھائی پہ حملہ کروایا ہے اور کہیں نہ کہیں اس سب کے ذمہ دار تم ہو۔ ایک اور بات قریشی صاحب، یاد رکھیے گا میں زرار نہیں ہوں جو مروت نبھا جاؤں۔ اگر میرا کام خراب ہو تو اگر کوئی میرا کام خراب کرے تو بننے میں اس کا بھی کچھ نہیں دیتا۔ یہی اس کی عادت تھی جس کی وجہ سے وہ فرنٹ اینڈ پر کام کرنے کے بجائے بیک اینڈ پر کرتا تھا۔ اس کا یہی اصول تھا جو اس کے حلقے کو بڑھنے نہیں دیتا تھا۔ ایک ہاتھ سے لو اور ایک ہاتھ سے دو، نہیں تو اپنا راہ لو۔ رافع، حیدر صاحب نے اسے پکارا تو وہ اپنے تاثرات کو نارمل کرتے ہوئے پلٹا تھا۔ جی ڈیڈ، یہ تم کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے ہو؟ تمہیں کیسے پتا زرار پر کس نے حملہ کروایا ہے؟ حیدر صاحب کا اس کی سرگرمیوں پر پوچھ گچھ کرنا، نظر رکھنا اسے مکافات عمل کا احساس دلاتا تھا۔ اسے لگتا تھا اگر وہ زرار پر نظر رکھتا ہے تو اس کے ڈیڈ اس پر۔ کچھ خاص نہیں ڈیڈ، بس ایک بزنس پارٹی کے ساتھ کچھ مسئلہ چل رہا تھا زرار کا۔ مجھے تو لگتا ہے ان سب کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے۔ کیسی انبن، اور تم لوگوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کام شروع کیا ہی کیوں؟ ڈیڈ، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی نئی بات ہو۔ اس شہر میں رہتے ہوئے بزنس کرنے کے لیے آپ کو ایسے لوگوں کا ساتھ کانٹیکٹ رکھنے پڑتے ہیں، اور کون سی ایسی پارٹی ہے جس کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہ ہوں؟ ٹھیک ہے، ہوتا ہوگا، مگر اب زرار ٹھیک ہو گیا ہے۔ اللہ پاک خیر کرے، کچھ گھنٹوں تک اسے ہوش آ بھی جائے گا۔ اب اس مسئلے کو اتنا طول دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دنوں میں ہم واپس آسٹریلیا چلے جائیں گے اور زرار کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ یہاں سے سب وائنڈ اپ کر کے وہیں آ جائے۔ ڈیڈ، اس بار نہیں، پچھلی بار میں نے آپ کو دکھ نہ دینے کے سبب پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس بار بھاگ کر میں نہیں جا سکتا۔ اس نے میرے بھائی کی جان لینے کی کوشش کی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ویسے بھی ہم کب تک یوں ہی بھاگتے رہیں گے؟ کہیں نہ کہیں تو رکنا ہی پڑے گا نا۔ پھر ابھی اسی جگہ کیوں نہیں؟ انہیں بولنے کے لیے لب وا کرتے دیکھ کر وہ جلدی سے بولا تھا، آپ فکر نہ کریں، کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ ان کا ہاتھ چومنے کے بعد وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے سارا فاصلہ بڑے ضبط کا مظاہرہ کیے رکھا، مگر جو یہ ہسپتال میں اس کے کمرے کے پاس پہنچی تو قدم اٹھانے مشکل ہو گئے۔ نوب پہ ہاتھ رکھ کے اسے گھمانے کی کوشش کی تو ضبط ٹوٹتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اگر انسان کو زندگی کی نوید خوش اور موت کا فرمان خوفزدہ نہ بھی کرے، اگر انسان کا دل پہاڑوں کی چٹان کا سا سخت محسوس ہو، اگر انسان ہر احساس سے مبرا ہو جائے، تب بھی سفید دیواروں کے وسط میں سفید چادر اوڑھے مشینوں کے سواب دید پر لیٹے کسی بھی انسانی وجود کو دیکھنا مشکل ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اگر وہ انسان آپ کا محبوب ہو، بھلے آپ نے اقرار سے اظہار کا سفر طے کیا ہو یا نہیں، اس صورت میں بھی آپ حالت نزاع کی بے بسی لیے ہوتے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی، ڈھیروں پانی کو بہنے دیا، دوبارہ سے آنکھیں کھولتے ڈھیروں ہمت جمع کیے، بالآخر اس نے نوب گھما دی۔ وہ سامنے ہی دنیا کی فکروں سے آزاد لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں خاموشی کے سبب ہلکی ہلکی سی مشینوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ابینا نے بہت احتیاط کے ساتھ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ مشینوں کی آواز کے ساتھ اب سسکیاں بھی کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ آنکھوں سے بہتے سامنے لیٹے شخص کے ہاتھوں کو بھی بھگو چکے تھے۔ کاش کہ اس کے اختیار میں ہوتا وہ سامنے لیٹے شخص کو اٹھنے پر مجبور کر سکتی۔ زرار، آپ ٹھیک کہتے تھے کہ اس وجود کو جدائی راس نہیں آ رہی۔ زرار، پلیز اٹھ جائیں، آپ سے تو دور تو رہا جا سکتا ہے مگر آپ کے بغیر نہیں۔ زرار، ابیرہ اپنی ہار تسلیم کرتی ہے کہ وہ ہار گئی میرے زرار کے سامنے۔ زرار، ابیرہ مر جائے گی آپ کے بغیر۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے دور کرتے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، لب حرکت کرنے سے انکاری تھے، آنکھیں دنیا کی رنگینی سے منہ موڑ بیٹھی تھی۔ یوں ہی بیچ راستے میں چھوڑ کے جانے کا ارادہ تھا تو پھر میرے دل کو بغاوت پر کیوں اکسایا؟ کیوں؟ زرار، مت جائیں نا، پلیز رک جائیں۔ زرار، ابیرہ ہار گئی۔ زرار، مجھے اس ہار کا خمیازہ نہیں بھگتنا، مجھے اس اندھیرے سے باہر آنا ہے۔ زرار، پلیز مت جائیں، پلیز۔ وہ ایسے فریاد کر رہی تھی جیسے وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جدائی کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس کے آنسو دلوں پلوں پہ
آنسوؤں پر پگھلتا دوڑا چلا آئے گا۔ اس کے باہر آتے ہی نور کمرے میں گئی تھی۔ سامنے ہی پڑے بینچ پر رافع بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی وہیں آ گئی اور ایک نشست چھوڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ سر پیچھے کو گرایا، آنسو اب بھی متواتر بہہ رہے تھے۔ وہ اب ٹھیک ہے بھابھی، مگر میں ٹھیک نہیں ہوں رافع بھائی۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرے پاس چند ایک ہی تو مخلص رشتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اور مل جائیں گے۔ کتنی ہی کوئی بیوقوفی کی بات کی تھی اس نے، اسے خود بھی احساس ہوا تھا، مگر اسے جاننا تھا کہ سامنے بیٹھی اس کی بہن کیا محض اس سبب تھوڑے سے فاصلے پر موجود کمرے میں لیٹے وجود کے لیے سے بہا رہی ہے کہ وہ مخلص ہے؟ مگر وہ زرار نہیں ہوں گے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو ایک ساتھ آنسو کی لڑی ٹوٹتی چلی گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے زرار پر حملہ کس نے کروایا ہے؟ وہ سامنے بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ابیرہ نے نام میں سر گردن ہلائی تھی۔ احسان نامی کسی شخص نے۔ وہ ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھی تھی۔ اور مجھے لگتا ہے لڑکا آپ کی سٹیپ مام کا بھتیجا ہے۔ زرار نے اس کی ٹھکائی کروائی تھی اور میرا گمان ہے اس نے شاید اسی غصے میں آ کے سب کیا ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس نے اس بات کا بدلہ آخر اتنے وقت کے بعد کیوں لیا؟ لیکن زرار نے ایسا کیوں کروایا؟ اسے تنبیہ کرنے کے لیے کہ وہ آپ سے دور رہے۔ وہ شاید آپ کو ہراساں کر رہا تھا۔ اسے اس رات کا واقعہ یاد آیا تھا جب وہ احسان سے بھاگتے ہوئے زرار سے ٹکرائی تھی۔ تو اب تو میں انہیں جانتی بھی نہیں تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو آپ کو جانتا تھا۔ کبھی کبھی حقیقت سے آشنائی بھی ہو جاتی ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ آیا زندگی ہم پہ مہربان ہو رہی ہے یا سزا دینے کے لیے ارادہ لیے ہوئے ہے؟ تب راز آشکار کرتی ہے جب یا تو ہم سب گواہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں یا گوانے کے بہت قریب، جب ہمارا کھیل ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا ہے۔ رافع بھائی، اسے کبھی زندگی میں اس قدر شرمندگی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی جانب متوجہ ہوا تو وہ سارا قصہ اسے سنا گئی تھی۔ کیا آپ نے اپنے بابا کو اس واقعے کیا بتایا؟ کچھ دیر کے بعد اس نے سوال کیا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی میری وجہ سے ان کی بیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائے۔ اگر آپ بتا دیتی تو شاید آپ کا اور زرار کا تعلق ٹھیک ہو جاتا۔ میں آپ کو بھی یہی کہوں گا، آپ اپنے بابا کو ضرور بتائیں۔ اس واقعے کے بعد آپ کو اور زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ انہیں نہیں بتا سکی تو پھر آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ ہمارے ساتھ محفوظ ہوں گی۔ نہیں، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ قسمت سے بھاگنے کی صورت میں صرف دکان آپ کا مقدر بنتی ہے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ مجھ پر ابھی تک اس کی مصلحت نہیں واضح کی گئی تھی۔ اگر مجھے واپس ہی لوٹنا ہوتا تو پھر مجھ سے اتنا سفر کیوں کروایا گیا؟ ہاں، یہ ضرور سمجھ گئی ہوں کہ وہیں لوٹنا لکھا ہے۔ وہ کیا کہتا؟ سو خاموش رہا۔ آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں، بہت پیار کرنے والے ہیں، مگر میں آپ لوگوں کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ زرار کو نہ بتائیے گا کہ میں انہیں دیکھنے آئی تھی۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے روک کر خود جانا چاہتی ہیں؟ کیوں؟ دکھوں میں ساتھ چھوڑنے والوں کا حق نہیں ہوتا کہ خوشیوں میں ہمسفر بننے کی چال لیے چلے آئیں؟ باوجود اس کے کہ اس نے اس سے بہن بولا تھا، وہ پھر بھی حق جتا کر اسے روک نہ پایا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بغیر دعا سلام کیے وہ آگے بڑھنے کو تھی، چبی شفاقت صاحب کے مخاطب کرنے پر رک گئی تھی۔ کچھ پتہ چلا کس نے کیا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی سوچتی رہی۔ آیا فیصلہ کری ہو کہ ہاں یا نہ؟ پھر بتا دینا مناسب سمجھا۔ احسان نے۔ وہ سمجھے انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کس نے؟ احسان نے۔ میری عزت کی حفاظت کی سزا ملی ہے انہیں۔ وہ کسی غیر منعی نکتے پر نظریں جھمائے ہوئے بولنے کے ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ وہ سب بتا چکی تو شفاقت نے اٹھ کر اپنی بیٹی کو خود سے لگانے کی کوشش کی، مگر ناکام۔ اسے اپنی ٹانگیں بے جان محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ان پر ہاتھ رکھتے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نہیں اٹھ پایا۔ کانوں میں اپنے ہی جملوں کی باز گشت سنائی دی تھی۔ تم میں وہ چارم نہیں رہا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کروں اگر تم سے محبت نہیں رہی؟ محبت پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ ہائے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میری پکڑ یوں ہونے والی ہے۔ کاش میں نے صحیح غلط میں پہچان کر لی ہوتی۔ ابھی روان سے جا چکی تھی۔ وہ اکیلا رہ گیا تھا اپنی غلطیوں کے ساتھ۔ زرار کو گھر آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ اپنے گھر میں رہنا چاہتا تھا، اس لیے اسے زبردستی قائل کرنے کی کوشش کسی نے بھی نہیں کی۔ انم بیگم بھی اس کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ رافع اور نور العین نے بھی دن بھر کے لیے اس کے گھر کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ اس کی حالت میں کافی حد تک سدھار آ چکا تھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر آتے ہوئے اس نے کچن کے دروازے پر رک کر اندر جھانکا، جہاں انم بیگم کو کوکنگ کرنے میں مصروف تھی۔ کھیر بنا رہی ہوں، تمہیں بہت پسند ہے نا؟ وہ اس کی خوشبو پہچانتے ہوئے بغیر دیکھے بولی تھی، جیسی مریم خالہ کے لیے بنایا کرتی تھی۔ وہی کھڑے
ہوئے سوال کر رہا تھا۔ انم بیگم نے چمچہ ہلاتے ہوئے ہلکی سی گردن گھما کے اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، ہاں بالکل ویسا ہی جیسے تمہاری ہیزل فیری کو پسند تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے لان کی جانب بڑھایا تھا۔ زندگی کے سارے معاملات ٹھیک ہونے لگے تھے، اس پر قسمت مہربان ہو رہی تھی، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی ہر رشتے سے قرب نصیب نہیں ہوا تھا۔ ایک طرف سے سکون نصیب ہوتا تھا تو دوسری جانب سے بسکونی بڑھا دی گئی تھی۔ وہ ٹانگیں میز پر رکھے آرام دہ انداز میں کرسی پر لیٹے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ کیوں بے چین ہو؟ رافع اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ویسے ہی خاموش لیٹا ہوا تھا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ پھر سے جواب میں خاموشی۔ وہ ہسپتال آئی تھی، میں نے اس کی حالت دیکھی تھی، وہ بہت تکلیف میں تھی۔ سرار بہت آرام سے اٹھ کے وہاں سے جانے لگا تھا، مگر رافع جلدی سے اٹھ کے اس کے پیچھے آیا تھا اور اس کا بازو پکڑنا چاہا تھا جسے زرار جھٹکے سے آزاد کروا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اترے غصے کو دیکھ کر وہ کچھ بول نہ پایا تھا۔ کیا کروں میں پھر چلایا تھا۔ مردے کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ کون اس کی میت پر رو رہا اور کون نہیں۔ میں کیا کروں اس کا کہ وہ میرے بعد کیا کرتی ہے؟ میرے ہوتے ہوئے یہاں نہیں ہے۔ یہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ دکھوں میں ساتھ چھوڑ جانے والوں کا حق نہیں ہوتا کہ خوشیوں میں ہم سفر بننے کی چاہ کے لیے چلے آئیں۔ رافع نے ابیرہ کے کئی الفاظ دہرائے تو وہ چاہنے کے باوجود بھی قدم آگے نہ بڑھا سکا۔ سرار، ہر کوئی تمہارے جتنا مضبوط نہیں ہو سکتا جو اپنی غلطیوں کو اون کرے۔ زیادتیوں کا احساس ہونے پر سب سے مشکل کام اس شخص کا سامنا کرنے کا ہوتا ہے جسے آپ نے ماضی میں اذیت کی سولی پر لٹکائے رکھا ہو۔ رافع کی باتیں اسے چپ کروا گئی تھی۔ خیر، میں یہ بتانے آیا تھا کہ احسان کو پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ زرار نے سمجھنے والے انداز میں گردن ہلا دی تھی۔ وہ کراؤن سے سر ٹیک کے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ شفاقت آہستہ سے دروازہ کھولتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بیٹھنے سے فون میں جنبش ہوئی جس پر ابیرہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور پھر اپنے باپ کو دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ آپ کمرے سے باہر کیوں نہیں آتی؟ دل نہیں کرتا بابا، وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہہ رہی تھی۔ بیٹے، آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتی؟ کر چکی ہوں بابا، بہت پہلے کر چکی ہوں۔ پھر واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ میں جانتا ہوں یہاں آنے کا فیصلہ آپ کا خود کا ہے بابا، لازمی تو نہیں جو فیصلہ ہم لیں اس سے ہمارا دل بھی متفق ہو۔ کبھی کبھار کچھ فیصلے ہماری مجبوری بن جاتے ہیں اور یہ فیصلہ بھی انہی فیصلوں میں سے ایک ہے۔ اس کے کئی سوالات کے جواب دے گیا تھا۔ محض ہماری خاطر؟ وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ اب تک اپنی سکت سے زیادہ سہ لینے کے باعث ایسی ہو گئی ہے۔ بابا، وہ بہت اچھے ہیں۔ بابا، کوئی کسی کے ساتھ اتنی بھلائی کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی کسی دوسرے کی بلا اپنے سر لے سکتا ہے؟ بابا، آپ کسی اور کو بھی میرے لیے منتخب کر لیتے مگر میر زرار کو نہ کرتے بابا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ لپٹ کر رو رہی تھی۔ بیٹا، جو اچھا ہو اسے چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا؟ نہیں چھوڑا جا سکتا بابا، نہیں چھوڑا جاتا۔ لیکن بابا، جب آپ انسان کو اس کے اچھائی کے بدلے محض تکلیف کے سوا کچھ نہیں دے سکتے تو چھوڑ دینا چاہیے نا؟ ابیرہ، میری جان، انہوں نے اس کے بال سہلائے۔ عموماً والدین کو خوشی ہوتی ہے جب ان کی اولاد عمر کے زینے عبور کرتی ہے، مگر میں ایسا گنہگار باپ ہوں جس کی گناہوں نے اسے کبھی یہ خوشی کے پل کبھی جینے ہی نہیں دیے۔ میں جب بھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں مجھے اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں۔ مجھے تمہاری ماں کی سسکیاں اور فریادیں یاد آنے لگتی ہیں۔ وہ تو بس کنگ سی انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ میرے نفس نے مجھ سے میری اولاد بھی چھین لی، ایسی اولاد جس کو اپنے باپ کا لمس محسوس کرنے کی مہلت نہیں دی گئی۔ جگہ بدل دی گئی۔ وہ خاموش تھی، دنگ تھی، جبکہ سامنے بیٹھا اس کا باپ رو رہا تھا۔ ماضی، مریم جب کمرے میں آئی تو وہ فون پر مصروف تھا۔ وہ بھی تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہوئے وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ مجھ سے کسی قسم کی معافی تلافی کی امید نہ رکھنا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ معافی کی امید تو اس سے رکھی جاتی ہے نا جس کا ضمیر زندہ ہو، جسے اچھے برے کی تمیز ہو، اور مجھے لگتا ہے آپ سے دونوں چیزیں لے لی گئی ہیں۔ تم جو بھی کہو مگر سچ یہ ہے کہ یو ہیو لاسٹ یور چارم۔ پتہ نہیں کیوں تم اب بھی مجھے ویسے اٹریکٹ نہیں کرتی۔ ویسے بھی یہ میرا حق ہے، اسلام نے تو مجھے چارج کی اجازت دی ہے۔ وہ تلخ سا ہنسا تھا۔ تمہیں چار کا حق دیا اور مجھے انصاف کی حقدار ٹھہرایا ہے۔ یہ اسلام تب کہاں تھا جب تم مجھے یہاں سے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ہفتوں غائب رہتے ہو؟ یہ اسلام تب کہاں گیا جب تم مجھے اپنی بیوی کو مجھے دھوکہ دے کر ایک نامحرم لڑکی سے مل رہے تھے؟ کیا مرد کو دین نے دھوکہ دینے کا بھی حق دیا ہے؟ مجھے تمہارے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنی۔ تمہاری
دلیلوں سے، رٹے رٹائے جملوں سے میرا ارادہ نہیں بدلے گا۔ میں اس سے ہر حال میں شادی کروں گا۔ مریم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ مگر آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ اب بھی کرتا ہوں تمہارے ساتھ محبت، لیکن اب مجھے تمہارے ساتھ ساتھ کسی اور کے ساتھ بھی محبت ہو گئی ہے۔ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے تو آپ کی محبت میں خیانت نہیں کی، پھر آپ نے جفا کی راہ کیوں اختیار کی؟ خیانت، وفا، جبھی تو تم عاشق کے ساتھ ابھی تک رابطے میں ہو۔ آپ جانتے ہیں نا میں ایسی نہیں ہوں، میں نے کبھی اس سے رابطہ نہیں کیا۔ اگر میرے دل میں کوئی چور ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو اس کے متعلق نہ بتاتی۔ اگر کوئی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کر رہی ہوں۔ چوری تو آپ کی پکڑی گئی ہے، پھر قصوروار میں کیوں؟ میری حالت کا ہی احساس کر لیتے، یہی سوچ لیتے کہ تکلیف کے احسان سے بولنا محال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے تکلیف پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ شفقت پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شاید اللہ نے اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی تھی۔ وہ بیچ میں ہی خاموش ہو گئی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ ایک ہاتھ سے بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں بھیجے ہوئے تھی اور دوسرے کو پیٹ پر رکھے۔ شفقت بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا؟ میں تمہیں کبھی ہم دونوں کے قاتل ہو گئے۔ یہ آخری بات تھی جو مریم نے ان سے کہی تھی۔ جب وہ اسپتال لے کر پہنچے تو مریم کی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ ڈاکٹرز نے اس کا کیس لینے سے ہی منع کر دیا تھا۔ پھر بشارت صاحب نے اپنے کانٹیکٹ سے استعمال کیا، جسے مجبور ہو کر ڈاکٹرز کو ان کا کیس لینا ہی پڑا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سوری، ہم آپ کی بیوی اور بچے میں سے کسی کو نہیں بچا پائے۔ بلڈ پریشر شوٹ کرنے کے سبب آپ کے بچے کی موت آدھا گھنٹہ پہلے ہی ہو چکی تھی۔ آپ کی بیوی کا کیس بہت بگڑ چکا تھا، ہم اپنی کوشش کے باوجود بھی انہیں نہیں بچا سکے۔ وہاں جن 2 لوگوں کو صدمہ پہنچا تھا ان میں شفقت کا نام نہیں تھا۔ بس اتنا سا دکھ لینے کی اس نے جسارت کی تھی جتنا کسی راہ چلتے کی موت کا ہوتا ہے۔ میں نے نہ صرف تمہاری ماں کے ساتھ زیادتی کی بلکہ اس کے ساتھ منسلک ہر رشتے کو میں نے دکھ دیے۔ وہ مجھے اپنی محبت کی دہائیاں ہمارے رشتے کا واسطہ دیتی رہی، مگر مجھے تو جوانی کے بخار نے آ لیا تھا۔ میں نفس کا پجاری حسن کی تھاپ پر رقص کرنے لگا تھا، اور جب بھی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا مجھے احساس دلانے لگتی تو میں یہی کہتا کہ میں اب اس میں وہ بات نہیں رہی جو مجھے صرف اس کے ساتھ بھاگ سکے۔ پہلی بار اسے اپنے ماضی میں کہے گئے جملوں پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹی کے سامنے دہراتے ہوئے اعتراف کر رہا تھا کہ سننے والی کا ظرف تھا جو سب سن کر خاموشی سے دنیا سے چلی گئی۔ میں نے تو اس بات کا بھی احساس نہیں کیا کہ بھابھی نے تمہاری ماں کے بعد تمہارا کس قدر خیال رکھا تھا۔ تمہاری ماں کے انتقال کے 1 مہینے بعد ہی تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کے بعد بھائی نے مجھ سے کتنی منتیں کی کہ بھابھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے التجا کی کہ میں تمہیں ان سے ملنے دوں، مگر میں نے ملنے نہیں دیا۔ ابیرہ کی آنکھوں میں بڑھتی بے یقینی دیکھ کر انہوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ تمہیں سب سچ بتا کر مجھے تم سے دور نہ کر دیں۔ بابا، آپ جانتے ہیں ان لوگوں نے مجھے کبھی آپ کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ جانتے ہیں، جب ذرا تکلیف میں اتنا بھی کہتے تھے کہ تمہارے باپ کے سبب یہ سب ہوا ہے تو مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی تھی کہ میں کیسے ایسے انسان کے ساتھ رہ سکتی ہوں جو میرے باپ کے متعلق اپنے دل میں اتنا بغض رکھتا ہے۔ لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا برا بھلا کہتے تھے وہ تو بہت کم تھا۔ اتنا سب سہ لینے کے بعد بھی اس شخص کے بیٹی کو اپنے گھر میں جگہ دینا جو صرف ان کی زندگیوں میں ہی تباہی لایا ہو، بہت ضعف کا کام ہے۔ اس کو زرار کے جملے سنائی دیتے تھے۔ ہم محبتوں کے اسیر تھے، ہماری زندگی میں تمہارا باپ کسی عذاب کی طرح آیا تھا اور سب برباد کر کے چلا گیا۔ وہ شفقت کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ کاش بابا آپ نے میرے لیے زرار کا انتخاب نہ کیا ہوتا، کاش آپ احسان کو ہی میرے لیے چن لیتے۔ ابیرہ، وہ تڑپ کر بولے تھے، کم سے کم اس اذیت کو تو محسوس کرتے جو آپ نے ماما کو دی تھی۔ جب وہ مجھے ذلیل کرتا آپ کو احساس ہوتا کہ عورت کس قدر مجبور ہوتی ہے، کس قدر بے بس ہوتی ہے، جو خود کو دھتکارنے والے سے بھی ساتھ کی بھیک مانگتے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ میں اس اذیت کو سہ چکا ہوں۔ آپ اس کو سہنا کہتے ہیں بابا؟ آپ تو اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہیں۔ تکلیف تو میری ماں نے سہی جو اب کہیں بھی نہیں ہے بابا۔ مجھے احساس ہو گیا، جبھی تو آپ کے سامنے اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہوں بیٹا۔ بابا، آپ اس کو اعتراف کرنا کہتے ہیں؟ وقت نے آپ سے زبردستی اعتراف کروایا ہے۔ آپ کبھی بھی اپنے گناہوں کو اعتراف نہ کرتے۔ اگر آپ کو اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ آپ کی بیٹی اپنے شوہر کو چھوڑ دے گی اور آپ کی بیوی کا بھتیجا اس کے ساتھ کچھ غلط کر جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر بولی تھی،
آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا بابا، کسی در کا نہیں رہنے دیا، نہ اپنے سائے میں رہنے کے قابل چھوڑا ہے اور نہ ہی شوہر کی حفاظت میں۔ آپ نے مجھے اس شخص سے نظریں تک ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ رجوع کرنا تو دور کی بات ہے، مجھ سے اس خیال کا بھی حق چھین لیا ہے آپ نے۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگے تھے جس پہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ چلے جائیں بابا، چلے جائیں، مجھے اس سے زیادہ تکلیف برداشت کرنے کی سکت نہیں۔ اعتراف کرنے والا ہمیشہ ہی خسارے میں رہتا ہے۔ دل کی سزا پر ایک بار پھر لبیک کہہ دیا گیا تھا کہ وہ اس عاجزی کا طلبگار بن بیٹھا۔ وہ کرسی چھوڑتا کھڑکی کے پاس آیا تھا اور 2 انگلیوں کے مدد سے بلائنڈ کو ہلکا سا سرکا کر باہر دیکھا۔ سورج تپش کے جوہر دکھانے پر تھا۔ وہ وہاں سے ہٹتا صوفے پہ آ بیٹھا تھا۔ پہلے تو دستک دیے صرف وہی آتی تھی، مگر اب تو بات رواج ہی پکڑ گئی تھی۔ چلنا نہیں ہے کیا؟ رافع نے دروازے سے منہ اندر کہا تھا۔ زرار سیدھا نہیں ہوا، ویسے ہی صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سر اس کی جانب موڑتے ہوئے بولا، کہاں؟ کہیں نہیں۔ دروازے سے اندر آتے وہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ پل وہ زرار کو دیکھتا رہا کہ شاید وہ کچھ بولے، مگر وہ واپس آنکھیں بند کر گیا تھا۔ رافع نے بھی ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور جیب سے موبائل نکالنے کے بعد اس پر مصروف ہو گیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ چند سیکنڈ بعد اس کی اداکاری جواب دے گئی تو وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ زرار بند آنکھوں کے ساتھ ہی ہنس دیا تھا۔ یہی کہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوتا ہے جسے محبت نہیں ہوتی، جس کو کسی کی یاد میں جلنا نہیں پڑتا، جس کا ذاتی سکون محبوب کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جاتا، جس کی دھڑکنوں کا انحصار محبوب کے 2 میٹھے بولوں پر نہیں ہوتا، جس کا اختیار بے اختیار نہیں ہوتا، جس کی دھڑکنیں بے وفا نہیں ہوتی، جس کو محبوب کے چھوڑ جانے کا غم نہیں ہوتا۔ ٹھہر ٹھہر کر کتنے ہی جملوں کی مدد سے اپنے جذبات کا اظہار کر گیا تھا۔ اگر وقت پر میری بات کا مان کا اقرار کر لیا ہوتا تو آج اس حالت کو نہ پہنچتا۔ کاش میں نے تیری باتوں پر کان نہ دھرے ہوتے۔ شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں، اگر میں نے تیری نہ مانی ہوتی تو آج اس سے بہتر حالت میں ہوتا۔ سارا پنگا ہی اس دل نے ڈالا ہے۔ جب سے اس کی سننی شروع کی ہے تب سے رگڑا ہی دے رہا ہے۔ محبت کر کے پچھتا رہے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ پھر یہ ڈرامے بازیاں کس لیے کر رہے ہو؟ اٹھو اور جا کر لے آؤ انہیں۔ ڈر رہا ہوں اگر اس نے آنے سے انکار کر دیا تو خود سے بغاوت کر کے اس کی حمایت میں جاؤں گا۔ اس صورت میں اس کی جانب سے کیا گیا انکار ہمیشہ کے لیے ہمارے تعلق کو ختم کر دے گا، اور یہی چیز مجھے اس کے سامنے جا کر تقاضا کرنے سے روک دیتی ہے۔ ہائے، رفتہ رفتہ وہ ہماری ہستی کا ساماں ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جانا ہو گئے۔ ہائے رفت! وہ باقاعدہ ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اداکاری کے جوہر دکھانے میں مگن تھا۔ جب زرار کے اشاروں کی پیروی کرتے اس نے گلاس وال سے باہر دیکھا، جہاں باہر کھڑے امپلائیز اسے دیکھتے ہی ہنس رہے تھے۔ اس نے سر کھجاتے زرار کی طرف دیکھا تھا اور پھر دونوں کے بلند ہوتے کہکہوں نے کمرے سے باہر کے پرسکون ماحول میں بھی ہلچل مچا دی تھی۔ پہلے ہی اس کی جدائی وبال بنی ہوئی تھی، اب تو دل پر کی گئی زیادتیوں کا بھی بوجھ آن گرا ہے۔ 1000 کوششوں کے باوجود بھی، ہر بار نفی کرنے پر بھی محبت نے دل کے دروازے کھلوا ہی لیے ہیں۔ آس کا جلتا بجھتا دیا بجھ چکا تھا۔ ساتھ رہنے کی تو بات بہت دور رہ گئی تھی، وہ تو اب کبھی بھولے سے بھی سامنا ہو جانے کا سوچنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ آج کل بس بے بسی آنسوؤں کی صورت بہتی رہتی تھی۔ روشنی سے سخت نفرت ہونے لگی تھی، نہ ہی اسے کسی سے ملنا بھا رہا تھا، یوں ہی بس پردے گرائے کمرے میں اندھیرے کی آنسو بہاتی وہ دن سے رات اور رات سے دن کا سفر کرتی رہی۔ اگر کبھی شفقت آتے وہ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی آنکھیں بند کر لیتی۔ وہ باتھ روم کا دروازہ بند کر رہی تھی جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی نورالعین اندر آئی تھی۔ لال آنکھیں، مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر 4 قدموں کا فاصلہ نورالعین نے 2 میں طے کیا تھا۔ عبیرہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ آ رہی ہیں، وہ بیڈ سے اوپر دوپٹہ اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ بس سوچا تمہیں اچانک آ کر سرپرائز دوں گی، مگر مجھے تو شوق ہی لگ گیا ہے۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے جوس لے کے آتی ہوں۔ نورالعین نے اسے روک دیا تھا اور اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا حال کیوں بنا رکھا ہے؟ پتہ ہے نور، جب سب کچھ تھا تو لگتا تھا کچھ بھی نہیں ہے، اب جب وہ نہیں ہے تو احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس کیا تھا اور میں نے قدر نہیں کی۔ آخر نعمتیں چھن جانے کے بعد ہی کیوں اپنی ناشکری کا علم ہوتا ہے؟ جانتی ہے، انسان بھی بڑی عجیب چیز ہے، چاہتوں کے حصار کو بیڑیاں سمجھتے
کاٹتا چلا جاتا ہے، اور پھر جب بے رخی کی لو سخت ہونے لگتی ہے تو خسارے کا حساب کرنے لگ جاتا ہے۔ بس سمجھ لیں حساب کی کتاب کھلی تو میرے حصے میں آئے خساروں نے یہ حالت کر دی۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ آپ بیٹھے، میں جوس لے کر آتی ہوں۔ نورا بھوا اور انم بیگم مل کر دسترخوان لگا رہی تھی۔ جب رافع اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، زرار کدھر ہے؟ مدرلینڈ۔ وہ بچپن سے ہی ملاقات میں ان کی تعریف ایک منفرد لفظ سے کیا کرتا تھا۔ تم شاید سوئٹزرلینڈ کہنا چاہ رہے ہو؟ نورلینڈ نے اندر آتے ہوئے لقمہ دیا تو منہ چڑھا گیا تھا۔ اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، تمہیں دیکھ کر زرار کا بچپن یاد آتا ہے۔ اللہ اللہ کر کے ایک نے ماں کہنا شروع کیا تو دوسرے نے چھوڑ دیا۔ رافع نے ان کے گالوں پر بوسہ دیا تھا۔ چند دنوں کی فرمانبرداری، دیکھیے گا کچھ ہی دنوں میں وہ واپس اپنی فارم میں آ جائے گا۔ ویسے ہے کدھر؟ ڈرائنگ روم میں ہے، کوئی ملنے آیا ہے اس سے؟ جواب ملنے پر وہ ڈرائنگ روم میں باہر میں چلا آیا تھا۔ اسے دیکھ کر قریشی صاحب نے کھڑے ہو کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے اس نے تھام لیا تھا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وہ ہلکا سا لبوں کو پھیلائے ہوئے سراہنے کے بعد وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اب کیا کرنا ہے اس کا؟ میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ اسے پولیس کے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، رافع نے زرار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ قریشی کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ہمارے مہمان کی خدمت کر سکتے ہو قریشی، بے فکر رہو، ایسی طبیعت صاف کروں گا کہ جہاں دیکھے گا جی صاحب کہہ کر سلام کرے گا۔ زرار ان سب کے درمیان خاموش ہی رہا تھا۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ رافع نے اسے چپ رہنے کا پابند کیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے رافع نے اس کو جن سلامیوں سے نوازا تھا وہی جانتا تھا، اور ان انتخابات کا اختتام اس شرط پہ ہوا تھا کہ وہ اس معاملے میں اب زردار نہیں، وہ خود دیکھے گا۔ خوش کپیوں میں کھانا کھایا جا رہا تھا جب زرار کے موبائل پر رنگ ہوا۔ نمبر دیکھتے اس کے چہرے پر آنے والے بل سارے وہاں بیٹھے سبھی نفوس نے دیکھے تھے۔ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ موبائل پھر سے رنگ ہوا تھا اور اس بار اس نے کال اٹھا لی تھی۔ ابھی مصروف ہوں، ابیرہ ٹھیک نہیں ہے۔ زرار کو محسوس ہوا وہ شاید رو رہا ہے۔ وہ کرسی سے اٹھتا لان میں آ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ میں اسے سب سچ بتا دیا ہے۔ شفقت کے جواب پر کوئی اس سوال پوچھنے کا جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ زرار، تم تو میرا خون ہونا، تمہیں اس رشتے کا واسطہ میری بے بسی پر منہ نہ موڑنا۔ میری بیٹی بہت تکلیف میں ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، بالکل ویسی ہی جیسے کبھی مریم نے میرے ساتھ کی تھی۔ یہ بات وہ خود بھی کہہ سکتی ہے۔ نہیں کہہ سکتی، وہ ہر اس پل کی سزا خود کو دے رہی ہے جب اس نے تمہارے سچ سے انکار کیا۔ سردار، اسے بکھرنے مت دو۔ کیا میرا تم پر یقین کرنا بنتا ہے؟ ایک بار اس سے مل لو، فقط ایک بار، پھر بھی یقین آئے تو واپس پلٹ جانا۔ آؤ گے نا؟ حامی بھرتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ معمول کے مطابق آج بھی کمرے میں اندھیرا برقرار تھا، لیکن کھڑکیوں پر سے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ آج شاید ماہ تمام تھا۔ چاند کی چاندنی بھی اس کے چہرے پر چھائی اداسی کو دور کرنے میں ناکام ثابت ہوئی تھی۔ میٹھی چاندنی کے ساتھ ٹھنڈی ہوا جیسے ہی وجود کو چھوتی تھی تو معلوم ہوتا تھا جیسے زخموں سے پھر خون رسنے لگا ہو۔ آنسو تھے کہ کسی وقت کسی بھی بات پر بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی روز کی طرح آج بھی اس کا باپ اسے دیکھنے آیا ہوگا۔ یوں ہی کھڑی باہر دیکھتی رہی جب زرار نے اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھ کے اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ روز کتنی ہی بار اس کے آنے کا گمان ہوتا تھا۔ ایک بار پھر سے ہی پل سے رکھتے گئے، ہوا دل پر بوجھ بڑھانے لگی۔ کھڑکی سے دور ہٹنے کا ارادہ لیے اس نے قدم لینے چاہے مگر ناکام۔ محبت کے حصار نے اسے قید کر لیا تھا۔ وہ اس کا گمان نہیں تھا، وہ کوئی خیال نہیں، حقیقت تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی تھی۔ زرار اس کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ ابھی بھی ویسے سر جھکائے منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ زرار نے آہستہ سے اس کے ہاتھ تھام کر چہرے پر سے ہٹائے تھے۔ اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ زرار نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کا حلقہ بنایا اور اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے اس کا سر اوپر کیا تھا۔ ایک سیکنڈ سے بھی کم نظروں کا ملنا تھا اور وہ اپنا سر اس کے سینے سے ٹیک کر پھر سے اپنا ضبط ہار بیٹھی تھی۔ آئی ایم سو سوری۔ کس لیے؟ وہ آہستہ سے اس کے بال سہلانے لگا تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا زرار، بابا نے مجھے میری نظروں میں ہی گرا دیا، مجھے اپنی ہی نظروں میں بے وقت کر دیا۔ آپ ٹھیک کہتے تھے، ہم جیسے لوگوں کا آپ کی زندگی میں کوئی کام نہیں، آپ سب پیار کرنے والے ہیں۔ اور زرار نے اسے خود سے دور کیا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے یہ کب کہا تھا کہ میری زندگی میں تمہارا کوئی کام نہیں؟ ڈائریکٹلی نہیں مگر انڈائریکٹلی تو کہا تھا نا۔ میں نے انڈائریکٹلی بھی کہا تھا تو یہ سب کچھ، میں نے انڈائریکٹلی تو اور بھی بہت کچھ کہا تھا مسز، مگر وہ تو تمہیں یاد نہیں۔
ایسے تو میں نے بھی انڈائریکٹلی اتنا کچھ کہا تھا، آپ کو بھی یاد نہیں؟ جیسے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال جواب کر رہے تھے۔ کچھ چاند کی روشنی کا کمال تھا اور کچھ جذبات کا خمار جن کا اثر چمکتی آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ یہی کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو اپنی اچھائی کا صلہ ضرور ملے گا۔ یوں تو ہمیں بہت سارے انسان اچھے لگتے ہیں، لیکن وہ بہت سارے زرار تو نہیں ہوتے نا۔ ہائے، اب تو اپنی قسمت پر بھی رشک آنے لگا ہے، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا۔ بدقسمتی، عبیرہ نے آنکھیں بڑی کی تھی۔ ارے نہیں تو اور کیا، اور نہیں تو کیا، دیکھو تمہارے پیچھے کہاں تک آیا ہوں، مگر تمہاری طرف سے تو کوئی پیش رفت بھی نہیں ہوئی۔ ابھی یہ پیش رفت نہیں ہوئی؟ وہ اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جو کچھ ہی دنوں میں اپنی رنگت کھو چکا تھا۔ سرار نے اسے خود کے ساتھ لگا لیا تھا۔ سرار، مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز۔ کیا مطلب لے جائیں؟ یار حد ہو گئی، میں اور کس کے لیے آیا ہوں؟ سرار نے بہت نرمی سے اس کے گال صاف کیے تھے۔ میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، تم اپنے بابا سے مل کے آ جاؤ۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب عبیرہ نے اس کا ہاتھ تھام کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے کسی کے ساتھ نہیں ملنا۔ وہ بھی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ وہ دل میں بیج بوتی نفرتوں کی وجہ سے ان پروان چڑھتی محبتوں کو نہیں کاٹ سکتا تھا۔ جو سبق اسے زندگی نے سکھائے تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کچھ اصول بنائے تھے، جن میں سے ایک اصول اس نے یہ بھی بنایا تھا کہ ہم سفر کے ساتھ منافقت سے بہتر ہے کہ منزل بدل لی جائے۔ وہ کبھی حسن پرست نہیں بنے گا، وہ کبھی دنیا کی رنگینیوں کو اپنے دل میں اس قدر قابض نہیں ہونے دے گا کہ اس کی جگہ محبتیں پھیکی پڑ جائیں۔ مگر اب وہ جان چکا تھا کہ اگر محبتیں سچی ہوں تو دنیا کی رنگینیاں دل کو رنگنے میں ناکام ہی رہتی ہیں، اور جہاں محبتوں کی لذتیں اعمال سے زیادہ الفاظ کی چاشنی سے میٹھی کی جائے، وہاں دل دل نہیں سرائے ہوتے ہیں، اور جو ہر کسی کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ عبیرہ، ہماری گڑیا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلے تو شفقت اسے گلے لگانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی تھی کیونکہ آپ کا میرے اوپر حق تھا اور اب میری ماں کا مجھ پر حق ہے۔ اسے اذیت پہنچانے والے شخص سے مل کر اس کی قربانی کو بے مول نہیں کر سکتی۔ آپ کی زیادتیوں ناانصافیوں کا حصہ بن کر اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر میں نے آپ کے ساتھ سارے حق ادا کر دیے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں بابا، آپ اپنی زندگی جئیں۔ آپ کے پاؤں میں لگی ساری بیڑیاں آج کھول دی گئی ہیں۔ وہ پیار میں حد سے گزرنا جانتی تھی۔ رشتوں کے ساتھ انصاف کرنے کے چکر میں وہ اپنے دل کی پرواہ کیے بغیر حد پار کر جاتی تھی۔ اس بات کا اعتراف زرار نے اس کے ساتھ چلتے چلتے کیا تھا۔ آج رات کے اندھیرے کا بھی الگ ہی فسوں تھا۔ آج خاموشی کے سر بھی دل کو بھا رہے تھے۔ وہ کھڑکی کی جانب رخ کیے بیٹھی تھی۔ باہر سڑک پر دوڑتی گاڑیاں دیکھنے کا کتنا مزہ آ رہا تھا۔ اس نے شیشہ نیچے کر کے ہاتھ باہر نکالا تھا، آنکھیں بند کر کے ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر اتارنے دیا تھا۔ ایک بار پھر ہاتھ باہر نکالنے لگی، مگر شیشے کو بند ہوتے دیکھ کر جلدی سے اپنا ہاتھ اندر کی جانب لے لیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر زرار کی جانب دیکھا۔ وہ ونڈ اسکرین سے پار دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ عبیرہ نے پھر سے بٹن دبا کر شیشہ نیچے کیا۔ ہاتھ پوری طرح سے ہوا میں لہرایا بھی نہیں تھا کہ پھر سے شیشہ بند ہونے لگا۔ عبیرہ نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے چہروں پر کھیلتی شرارت دونوں کے قہقہوں کو ہوا کے سنگ ماحول میں رقص کروا گئی تھی۔ عبیرہ، تم چاہو تو اپنے بابا سے مل سکتی ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آئس کریم کا آرڈر دینے کے بعد زرار نے واپس شیشہ اوپر کرنے کے بجائے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کسی الجھن کا شکار تھی۔ کیا ہوا زرار؟ میں آپ کو کیسے سمجھوں گی؟ چہرے پر فکر مندی کے آثار جھلک رہے تھے۔ زرار کا قہقہا گونجا تھا۔ اب اتنا بھی کوئی مشکل نہیں ہوں، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ سنیں، آپ تھوڑے آسان نہیں ہو سکتے؟ تھوڑی سی رعایت ہی دے دے بیوی کو۔ وہ چہرے پر معصومیت سجائے دو انگلیوں کو ملائے تھوڑی سی کی نشاندہی کرتے ہوئے بولی تھی۔ زرار اس کی بات پر ہنستا چلا گیا تھا۔ پہلے آپ کہتے تھے کہ میری ہر وفا صرف آپ کے لیے ہو، ہر جذبے کی شروعات آپ سے ہو، اور اب آپ کہہ رہے ہیں میں چاہوں تو بابا سے مل سکتی ہوں۔ زرار نے ہینڈ بریک پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اس پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ میں ان آنسوؤں کی سچائی پر ایمان لے آیا ہوں جنہوں نے میرے غم میں ان آنکھوں کو چین نہیں لینے دیا۔ عبیرہ نے اس کے بازوؤں کے گرد ہلکا بناتے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ زرار، میں محبت میں ماں کے جیسے انتہاؤں کو چھونا چاہتی ہوں، مگر میں کبھی ایسا نہیں چاہوں گا۔ وہ پھر سے الجھ گئی تھی۔ سر اس کے کندھے سے ہٹاتے ہوئے اس کے زرار کا چہرہ دیکھا تھا اور پھر بھی اسے ہی وہ دیکھ رہا تھا۔
محبت ضرور کرنا اور بے انتہا کرنا، میں بھی بے انتہا کروں گا، مگر کبھی اتنی محبت نہ کرنا کہ خود کو بھلا بیٹھو۔ یہ زندگی ایک جنگ ہے، بغاوت کی اور معافی کی، کہیں بھٹک جانے کی تو نہیں، جانے کی تو کہیں راہ راست پر آنے کی۔ میں نہیں چاہتا کہ اگر کبھی میں نفس سے ہاروں تو تم میرے ساتھ ہار جاؤ۔ اچھا، بھٹکنے کو تو میں بھی بھٹک سکتی ہوں، پھر آپ کو بھی اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں نفرت میں ہی نہیں، محبتوں میں بھی مقابلہ پورا کرنے کے عادی تھے۔ اس کا ساتھ تھا، زرار کے چہرے سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ انسان جب جذبات کے انتہاؤں پر ہوتا ہے نا تو وہ نہیں چاہتا کہ جسے محبت کرتا ہے اسے کوئی تکلیف پہنچے، پھر بھلے مخالف اس کی خود کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ اور میں بھی اس وقت اسی خمار میں ہوں، اس لیے خسارہ خود اٹھا سکتا ہوں، مگر نہیں چاہتا کہ تم ایسا کوئی خسارہ اٹھاؤ۔ اس نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے آئس کریم پکڑی تھی اور ربیرہ کی جانب بڑھائی تھی۔ اب تو کافی پلائی جا سکتی ہے نا؟ زرار نے ربیرہ کو بھی اپنے کہے ہوئے الفاظ زرار نے کہا تو ربیرہ کو بھی اپنے کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے تھے، اور ایک بار پھر دونوں کی ہنسی ہوا کے سنگ جھوم اٹھی تھی۔ وہ لوگ شہر سے لمبی مسافت طے کر کے بائی پاس پر موجود ایک ریسٹورانٹ میں آئے تھے۔ آج کی دعوت ان کی پہلی اینیورسری کی سیلیبریشن میں دی جا رہی تھی۔ میزبان زرار اور ربیرہ تھے۔ یہ ہوٹل دوسرے ہوٹلوں کی نسبت منفرد تھا۔ نیلے آسمان کے نیچے تختے لگائے گئے تھے، درختوں کے گرد لائٹنگ کی گئی تھی۔ آرڈر سرو ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ سبھی بڑے اپنے کام سنبھالتے ہوئے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ رافع نے اپنے سامنے بیٹھے زرار کو اشارہ کیا تھا۔ وہ ہنسا اور سر جھکاتے ہوئے اس کا حکم قبول کیا۔ دونوں تختے سے ایک ساتھ نیچے اترے اور اترتے ساتھ اپنی بیویوں کے سامنے ہتھیلیاں پھیلا دیں۔ نورالعین اور ربیلہ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور بنا کسی قسم کی تاخیر کیے ہاتھ تھام گئی تھی۔ بغیر جوتے پہنے وہ چاروں گیلی گھاس پر چلتے کتنی ہی دور نکل گئے تھے۔ لوگ کافی پیچھے رہ چکے تھے۔ وہ چاروں وہیں موجود فاؤنٹین کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر موجود بچے جھولا جھول رہے تھے۔ نورالعین کو انہیں دیکھتا پا کر رافع شرارت سے بولا تھا، این تمہیں زرار سے کوئی ضروری بات کرنی تھی؟ زرار نے سوالیہ نظروں سے رافع کو دیکھا تھا جس پہ وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ ربیرہ بھی سر جھکائے اپنی ہنسی کو دبائے بیٹھی تھی۔ تو ایک وہی انجان تھا۔ ہاں بتاؤ پارٹنر۔ پارٹنر، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے میرے بیٹے کو قبول کرو گے؟ اس کے لیے میرے پاس بیٹی اور تمہارے پاس بیٹا ہونا ضروری ہے۔ مجھے پتا ہے اللہ پاک تم دونوں کو بیٹی سے نواز دے گا، اور اگر تم دونوں کو بھی بیٹی سے نواز دیا، اب یہ تو رشتہ نہ کرنے والی بات ہوئی نا۔ دیکھو، دوستی اپنی جگہ، مگر میں اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، میں اپنی بھتیجے کے لیے ایسی بنا کے رکھوں گی کہ وہ کہے کہ پھپھو کے لیے پھپھو کا بیٹا بھی قبول ہے، اور اگر تمہارا لڑکا بگڑ گیا تو بے فکر ہو، اس کے باپ کو باہر کی ہوا نہیں لگی نا؟ اس کو تو لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کر کے بتاؤں گا، وہ ربیرہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا۔ چاروں کے کہہ کے ایک ساتھ اس قدر جاندار ثابت ہوئے تھے کہ پاس سے گزرنے کلون نے بے اختیار ہی دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے پھر سے چاروں کے کہے بلند ہوئے تو کلون بھی ہنس دیا تھا۔ اس وقت سبھی گھر والے ہسپتال موجود تھے۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ آیا وہ خوشی کے سبب زیادہ چہک رہے ہیں یا پھر پریشانی کے سبب مرجھا رہے ہیں۔ رافع نورالعین کے پاس ہی بیڈ پہ بیٹھے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ اس کے سمیت وہاں موجود سبھی لوگ فکر مند دکھائی دے رہے تھے، ماں سوائے زرار کے جو اس کے ساتھ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ ہر 2 منٹ کے بعد زرار کے چہرے پر ابھرتی ہنسی رافع کو کتنی ہی بار تپا چکی تھی۔ وہ اس بات کا اظہار بھی کر چکا تھا، مگر پھر بھی وہ کیا کرتا؟ سامنے بیڈ پہ لیٹی نورالعین کے دیکھنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ ہنسے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا۔ اب کی بار وہ ہنسا تو رافع نے اپنے چہرے کی سختی میں ذرا اضافہ کرتے ہوئے اسے گھورا، جس پر نورالعین کی طرف اشارہ کر گیا تھا۔ رافع نے گردن گھما کر واپس اس کی جانب دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ زرار، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ اس قدر حشاش بشاش لہجہ دیکھ کر وہاں موجود سبھی نفوس نے پہلے حیرانگی سے نورالعین کو اور پھر زرار کو دیکھا تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے ابھی بھی اسے ہی دیکھ کر ہنس رہا تھا۔
این خدا کو مانو، ہم سب کس قدر پریشان ہیں اور تمہیں ابھی بھی مذاق سوچ رہے ہیں۔ رانگھر، جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی نرس نے آ کر اسے آپریشن تھیٹر میں لے جانے کا کہا تو نورلین شکر کا کلمہ پڑھ گئی تھی۔ نرس کی آمد کے سبب کسی کا دھیان اس کے الفاظ کی طرف نہیں گیا تھا۔ اس سے پہلے نرس اسے وہاں سے لے جاتی اور پھر سے بول اٹھی تھی، زرار میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، میں کسی کو اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنے نہیں دوں گی۔ کون سا وعدہ؟ مجھے تو ایسا کچھ یاد ہی نہیں۔ عبیرہ سمجھا لو تم اپنے شوہر کو، یہ بھی میری بھتیجی کا رشتہ، یہ مجھے میری بھتیجی کا رشتہ دے چکا ہے، اب اسے مکرنے نہیں دوں گی۔ انگلی سے تنبیہ کرتی وہ بولی تو ان تینوں کے علاوہ وہاں موجود سبھی نفوس کو لگا کہ اس کا دماغ چل گیا ہے۔ نرس نے بے یقینی کی کیفیت لیے رافع کو دیکھا تھا، میرے خیال سے ڈر کی وجہ سے وہ بھی جو منہ میں آ رہا تھا بھولتی جا رہی تھی۔ نرس کی حالت کو دیکھ کر اس نے من گھڑت وضاحت دے تو ڈالی، مگر اب نورلین کی آنکھوں میں ابھرتا غصہ دیکھ کے اسے اپنی اچھائی کا افسوس ہونے لگا تھا۔ نورلین کے اندازے بالکل ٹھیک ثابت ہوئے تھے۔ اللہ نے اسے اور رافع کو بیٹے سے نوازا تھا اور اس کے بیٹے کی پیدائش کے تقریباً 3 ماہ بعد عبیرہ اور زرار کو بیٹی سے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ کوریڈور میں اپنے غصے پر ضبط کے چکر کاٹ رہا تھا۔ انم بیگم ہار مانتے ہوئے اسے کہنا چھوڑ چکی تھی۔ عبیرہ کو آپریشن تھیٹر میں جانے سے لے کر وارڈ میں شفٹ کرنے تک کا وقت اس نے ایک ٹانگ پہ گزارا تھا۔ 2 گھنٹے سے ٹہلنے کے باوجود بھی وہ بیٹھنے سے انکاری تھا۔ اب تک چلڈرن وارڈ کے کوئی 20 بار گھنٹی بجا کر اسے اپنی بیٹی سے مل چکا تھا۔ ایک بار تو کیئر ٹیکر نے تنگ آ کر باقاعدہ گھوری دے کر وارن بھی کر دیا تھا، سر، دوسرے لوگوں کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ ملنا ہے۔ اگر ہم بار بار آپ ہی کو بھیجتے رہیں گے تو وہ کیسے ملیں گے؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کو اتنی سیکیورٹی کنسرنز ہیں تو اپنا سٹاف بڑھائیں، مگر مجھے مت سمجھائیں۔ وہ سامنے کھڑی ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس لڑکی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر سمجھ تو گیا تھا کہ وہ اس کی خاطر تواضع کرنے کی بھرپور خواہش رکھتی ہے، مگر اس وقت پرواہ کسے تھی؟ فیمیل سٹنگ ایریا سے سٹاف کو آتے دیکھ کر وہ فوراً ان کی جانب آیا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے۔ دیکھیں سر، ہم آپ کو کتنی بار سمجھا چکے ہیں، وہاں اور بھی خواتین ہیں، ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ سردار نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ میں تمہیں پاگل دکھائی دیتا ہوں؟ اس ہاسپٹل کی اتنی فیس میں نے دیوانے پن میں نہیں بھری۔ اگر مجھے یہی سب بکواس سننی ہوتی تو میں اپنی بیوی کو کسی سرکاری ہسپتال لے جاتا۔ کمرہ تم لوگوں سے ارینج نہیں ہو رہا، وارڈ میں تم لوگوں نے مجھے ملنے نہیں دیا، مذاق سمجھا ہے کیا؟ 2 سیکنڈ ہے تمہارے پاس، اس کے بعد میں اندر چلا جاؤں گا۔ نرس وہاں سے پیر چٹکتی چلی گئی تھی اور ٹھیک 2 سیکنڈ بعد اس نے اسے بلا لیا تھا۔ زرار نے کمرے میں داخل ہوتے سرسری سی نگاہ ارد گرد ڈالی تو وہاں موجود ہر بیڈ پردوں کی اوٹ میں چھپایا ہوا تھا۔ اس نے ٹھہر کر وسیلی نگاہ نرس پر ڈالی جس پر مارے شرمندگی وہ سر جھکا گئی تھی۔ بس ہر بندہ ہی اپنے اصول بنائے ہوئے ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ بیرا کے بیڈ کی جانب آیا تھا۔ نورلین نے تھوڑا سا سر اوپر کی اس کے بیچ سے منہ نکالے کھڑی تھی۔ زرار نے پردہ ہٹا کر اندر آنے کی کوشش کی تو وہ واپسی سے پردہ برابر کرتی باہر نکل آئی تھی اور آئیبرو کو ایک ساتھ جنبش دیتے ہوئے بولی، ہاں تو پارٹنر، یاد ہے نا اپنا وعدہ؟ پارٹنر، تم دوسروں کی بیٹیوں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنے بیٹے پر بھی کچھ نظر کرم فرما لو، جانے کیسے 2 گھنٹے سے اس کا باپ اس کو سنبھال رہا ہوگا۔ میر زرار، یہ جو تم دوستوں کی نیت خراب ہو رہی ہے نا، مجھے بھی سب دکھائی دے رہا ہے، میں کسی کو وعدے سے مکرنے نہیں دوں گی۔ وہ اپنا منہ آگے کو نکالے کہہ رہی تھی، اب آپ ہٹیں گی؟ مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے۔ ماں قربان، اس قدر عزت، صبر، بیوی سے تو پوچھنے دو، اسے تمہارے ساتھ ملنا بھی ہے یا نہیں؟ وہ واپس سے پردے کے پیچھے گم ہونے لگی تو زرار کی گھوری دیکھ کر رک گئی اور پھر کہہ کر ہوا کی نظر کرتی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اس کے جاتے زرار نے ناراضگی کا چولہا اتار پھینکا تھا اور چہرے پر ڈھیروں نرمی لیے اندر چلا آیا تھا۔ عبیرہ سامنے بیڈ پہ لیٹی مسکراتے ہوئے اسی کی راہ تک رہی تھی۔ زرار نے پہلے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا اور پھر اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اسے چوما تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ جب اس کی آنکھوں میں فکر مندی جھلکتی تھی، دھڑکنیں ہر بار نیا عہد وفا باندھنے لگتی تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں۔ ہماری بیٹی کیسی ہے؟ این کہہ رہی تھی، بالکل ایسی ہے جیسے کاربن پیپر پر زراعت کی آؤٹ لائن کھینچی ہو، مگر مومانی کا کہنا ہے وہ مجھ سے مشابہت رکھتی ہے۔ اور رانی؟ عبیرہ، میں ان سب باتیں پچھلے آدھے گھنٹے سے سن کر تھک گیا ہوں۔ یار، ہم مل کر طے کر لیں گے کہ کس دن وہ کس کے جیسی لگ رہی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور کا کہکہا لگائے، مگر پھر ناچار درد کے ڈر سے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔
کیا ہوا؟ اسے سوچ بچار کرتے دیکھ کر بینا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہی کہ اس وقت اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے۔ مجھے لگتا ہے میں کبھی کبھی اس کے ہاں اس قدر قابلیت رکھنے والوں میں شمار نہیں کیا جاؤں گا جن کو وہ بیٹی سے نوازتا۔ میں غلط تھا یار، میں بہت غلط تھا۔ اس کی رحمت قابلیت دیکھ کر نہیں اترتی۔ زرار نے بات کرنے کے بعد ایک بار پھر اس کا ہاتھ چوما تھا۔ اور اس کی مخلوق پر غصہ ہو رہے تھے؟ اور آپ اس کی مخلوق پر غصہ ہو رہے تھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو مخلوق کو بھی تو دیکھو، شوہر کو اس کی بیوی سے نہیں ملنے دے رہے تھے۔ زرار نہ ہنسائیں، وہ اپنی ہنسی ضبط کرنا اس سے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سر اب آپ نے مل لیا ہے نا اپنی بیوی کو، آپ آ جائیں پلیز، انہیں سونے دیں۔ مگر میری بیوی سے تو پوچھ لینا اسے سونا ہے کہ نہیں۔ ابیرہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے اپنی ہنسی کو روک کے اسے دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر پھر سے خفگی در آئی تھی۔ سر پیشنٹ کو نہیں پتا ہوتا مگر ہمیں پتا ہوتا ہے، اسے اینستھیزیا دیا گیا ہے، آپ پلیز باہر آ جائیں۔ نرس کی بھی ضبط کی داد دینی پڑتی تھی ورنہ جو اب دانت پیستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کے بعد پھر سے ماتھا چوما تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی نرس نے آ کے ڈرپ چیک کی تھی۔ یہ کیا گھر میں بھی اتنے سوال کرتے ہیں؟ جواب نہ ملنے پر نرس نے مڑ کر ابیرہ کی جانب دیکھا تھا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے گلابی ہوتے چہرے گال سے اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ اب بس ایک اور بات کی دیر ہے اور پھر کمرہ اس کی کہکوں سے گونج اٹھے گا۔ نرس نے فوراً سے لائٹ بند کر دی تھی۔ سوری، آپ سو جائیں۔ وہ پردہ کو برآمد کرنے کے بعد چلی گئی تو ابیرہ نے بھی شکر کا کلمہ پڑھتے ہاتھ منہ سے ہٹاتے آنکھیں بند کر لی تھی۔ چند سال بعد ابیرہ اور زرار گھر میں داخل ہوئے تو انم صاحبہ نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر ہنسی تھی۔ یہ دنیا کی پہلی اولاد ہوگی جو اپنی ماں سے ہی جیلس ہوتی ہوگی۔ ابیرہ نے ہاتھ میں پکڑا بیگ میز پر رکھا تھا۔ اور میں دنیا کا پہلا شوہر ہوں گا جس کو اپنی خود کی بیوی سے محبت کی سزا اس کی اولاد کے ہاتھوں ملتی ہوگی۔ زرار سب ٹھیک کہتے ہیں نا؟ صرف نین نقش میں تھوڑی پوزیسیونیس میں تمہاری بیٹی تم پر ہی گئی ہے۔ پوزیسیونیس نہیں، جذباتیت کی سچائی کہو مائی لو۔ یہ ٹھیک سچائی ہے بھائی، مطلب سب سامنے والے نے محبت نہ کی، گناہ ہی کر لیا، اب کسی تیسرے کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے؟ ابیرہ منہ بناتے ہوئے بولی تو زرار اپنے کہکوں کا گلا گھونٹ نہ سکا اور پھر سیڑھیوں پر بیٹھے لاوے کو مزید ابال گیا تھا۔ ابیرہ نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آواز کو خاموش کروایا، مبادا وہ کہیں بیٹھا لاوا پھٹ ہی نہ جائے۔ خبردار، اب کسی نے میری پوتی کا مذاق بنایا؟ ایک تو تم دونوں میاں بیوی میری پوتی کے بغیر اکیلے جا کر تفریح کر آئے اور اب اس کا مذاق بنا رہے ہو۔ انم بیگم نے بھی اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا اور وہ دونوں ہاتھ سے ہونٹوں کو بند کرنے کا اشارہ کرتے ہنس دیے تھے۔ وہ ننھی منی بچی منہ پھلائے آتش فشاں بنی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈرل کے ساتھ منسلک سیڑھیوں سے وہ دروازے کی جانب لپکی اور ہلکا سر آگے کیے دروازے کی اوٹ سے اندر جھانکا تھا، گو کہ صورتحال کا اندازہ لگایا جا رہا ہو۔ سامنے سے اپنے باپ کو آتے دیکھ کر جلدی سے واپس سیدھی ہوتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ ناراضگی برقرار رکھنا مقصود تھا۔ دروازے سے باہر آ کر اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھ کے مسکرایا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ناراض ہو کے وہ سیڑھیوں پر ہی بیٹھا کرتی تھی۔ زرار آہستہ سے اس کے ساتھ آ کے سیڑھی پر بیٹھ گیا تھا۔ ننھی پری نے غصے سے سینے پہ ہاتھ باندھ دیا اور ناک سے سانس خارج کی تھی۔ اچھا تو کوئی بابا سے ناراض ہے؟ اس نے اپنے بابا کی جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زرار نے چاکلیٹ سامنے کی تھی، اس نے گھٹ کر دیکھا تھا اور پھر سامنے دیکھنے لگی تھی۔ بابا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہر بار کی طرح آپ اس بار بھی چاکلیٹ دے کے مجھے بیوقوف بنا سکتے ہیں تو آپ غلط ہیں۔ زرار نے بہت مشکل سے اپنے کہکے کا گلا گھونٹا تھا اور اپنے باپ کو کتنے اچھے سے جانتی تھی۔ کیا میری گڑیا کو کوئی بیوقوف بنا سکتا ہے؟ نہیں، اور آپ بھی نہیں۔ میری گڑیا آپ سو رہی تھی نا، اس لیے بابا آپ کو لے کر نہیں گئے۔ بابا جھوٹ مت بولیں۔ You don't want me to take with you because you want to enjoy with your wife. That's why you didn't wake me up. You didn't wake me up. آپ کو لگا میں آپ کا پلان سپوائل کر دوں گی؟ کہنے کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکا تھا۔ زرار کو لگا کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ اس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ تھام کر چومے تھے۔ مجھے پتا چل گیا ہے بابا، you love your wife more than your daughter. غصے میں 1 منٹ سے پہلے وہ اپنی ماں کو صرف اس کی بیوی بول گئی تھی۔
ابیرہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ اسی کی کاربن کاپی تھی، جب بے نیاز ہوتی تھی تو انتہاؤں کو چھو جاتی تھی۔ یہ بات ٹھیک ہے، آپ کے ماما سے زیادہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا اور آپ کی محبت کا کوئی مول نہیں۔ زرار نے بڑی نرمی سے اس کے گال صاف کیے تھے۔ نندی گڑیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جس کی نظریں اپنی اولاد پر مہربان ہوئی تھی۔ پاپا مارٹ چلے؟ پوچھا تھوڑی نہ جا رہا تھا اور جو کوئی بہانہ بنا دیتا تھا۔ یہ تو بتایا جا رہا تھا کہ اگر صلح کرنی ہے تو مارٹ پر لے جایا جائے۔ اوکے اٹھے بابا کی پری، اور بابا مارٹ چلیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامتے آگے بڑھنے لگا تھا۔ اور ماما؟ زرار نے گردن گھما کر بیٹی کو دیکھا تو جو اس کی جانب ہی دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، یو نو نا بابا، آئی کانٹ گو اینی ویئر وداؤٹ موم۔ ہاں ماں کے بغیر نہیں جا سکتی، تو میں بھی تو اپنی بیوی کے بغیر نہیں جا سکتا ہوں نا۔ وہ خود سے سوچ کر ہنسا تھا اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی بیٹی کے ماتھے کو بوسہ لیا تھا۔ زرار بیڈ پر ٹانگیں لمبی کیے کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ موبائل بجنے پر اس نے کتاب پر سے نظر ہٹا کر سائڈ میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ بجنے والا موبائل ابیرہ کا تھا۔ ابیرہ تمہارے موبائل پر کال آ رہی ہے، آپ دیکھ لیں، نور کی ہوگی۔ وہ غالباً مصروف تھی۔ زرار نے کتاب کو ایک طرف رکھنے کے بعد موبائل کو اٹھایا تھا۔ سامنے جگمگاتے نمبر کو دیکھ کے اس کو کال اٹھانا مناسب نہیں لگا تھا۔ وہ موبائل کو لے کے ڈریسنگ روم میں آیا تھا جہاں اس کی بیوی الماری میں سردی جانے کیا ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ کون سا قارون کا خزانہ ڈھونڈ رہی ہو یار جو تم نے خود کال نہیں اٹھا سکتی؟ قارون کا خزانہ؟ آپ کی بیٹی؟ نہیں، آپ کی شہزادی لاڈلی پرنسس نے میری الماری کو کھنڈرات اور میری چیزوں کو مصر کی ممیاں بنا دیا ہے جو جانے کہاں کھودنے کے بعد بھی برآمد نہیں ہوتی۔ وہ اب الماری میں منہ دیے کہہ رہی تھی۔ فون بجنا بند ہو گیا تو وہ بھی بھول گیا کہ وہ وہاں کس لیے آیا تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کو یوں سر کھپاتے دیکھ کر ہنستا ہوا چلا گیا تھا۔ زرار اب میری بس ہو چکی ہے، آپ اپنی بیٹی کو سمجھا لیں، کیا حال کر دیا ہے میرے الماری کا، ایسے لگتا تھا وہ رو دینے کو ہے۔ بتاؤ تو ڈھونڈ کیا رہی ہو؟ میرا بریسلٹ نہیں مل رہا، میں نے یہی رکھا تھا۔ ایرے نے اس کو ڈریسنگ روم سے جاتے اور پھر چند سیکنڈ میں واپس آتے دیکھا تھا۔ زرار نے ہاتھ کی ہتھیلی پھیلاتے ہوئے بریسلٹ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ آپ کو کہاں سے ملا؟ وہ بغیر کچھ کہے اس کی کلائی تھامتے اسے بریسلٹ پہنانے لگا تو اس سے ساری کہانی سمجھ آنے میں چند سیکنڈ لگے تھے۔ یقیناً زمل کو بھی ایسا ہی چاہیے ہوگا۔ ابیرہ نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو اب بریسلٹ کو بند کر رہا تھا۔ زرار نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسا نہیں، بس بریسلٹ چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ فون پھر سے بجنے لگا تھا۔ زرار اس کا فون اسے تھماتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ السلام علیکم، میری بیٹی کیسی ہے؟ وعلیکم السلام، آپ نے کال کیوں کی؟ میں زمل سے ملا تھا، بالکل ہمارے جیسی ہے۔ تم بھی بچپن میں آپ زمل سے ملے تھے؟ کہاں؟ کیوں؟ وہ بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ زرار لے کے آیا تھا مجھ سے ملوانے، بہت یاد آ رہی تھی تم سب کی۔ آپ نے انہیں کیوں کال کی؟ میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں میری جان، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ نہیں کر سکتی بابا، میں آپ کی خاطر اپنے شوہر کو اپنے گھر تک کو چھوڑ دیا، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ساری زندگی مجھے دھوکے میں رکھ کر مجھے میری ہی اپنوں سے دور رکھا۔ آپ نے بہت غلط کیا بابا، بہت غلط۔ اتنا کہہ کے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ آنکھیں بھر آنے میں چند سیکنڈ لگے تھے۔ جس شخص کو ہمیشہ آپ نے اپنی چاہتوں کا محور بنائے رکھا ہو، یوں اسے بے رخی دکھانا اپنے ہی دل کو کرچی کرچی کر دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ کال بند کرنے کے بعد جب وہ باہر آئی تو زرار گلاس ڈور میں سے اسے ٹیرس میں کھڑا دکھائی دیا تھا۔ اب کی بار آنکھوں میں اترنے والی نمی کو اس نے اپنے گال بھگونے نہیں دیا تھا۔ گلاس ڈور کو کھولتے ہوئے وہ بھی باہر آ گئی تھی اور زرار کے بازوؤں کے گرد ہلکا بناتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پہ ٹیک دیا تھا۔ آپ زمل کو بابا سے ملوانے لے کر گئے تھے؟ وہ تم دونوں کو بہت یاد کر رہے تھے۔ آپ انہیں اتنی آسانی سے معاف کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ جب اللہ ہم پر مہربان ہو کر اپنی محبت کا اظہار کرے تو ہمیں بھی اس کی مخلوق کے ساتھ نرمی برت کر اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہیے۔ وہ اس کے سامنے رو کر اسے دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے کندھے پر سر رکھا اس نے مزید جھکا دیا تھا۔ مگر پھر بھی انہوں نے بہت برا کیا، انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو آپ کے اور ماما کے ساتھ ناانصافی ہوئی نا۔ آنکھوں سے بہتے ہوئے سیال نے اس کے بازوؤں کو بھگویا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کی بیوی صرف دکھنے میں ہی ترم خان بنتی ہے جبکہ اس کا دل تو کسی کلی کے مانند ہے، ذرا سا سختی مرجھا کر رکھ دیتی تھی۔ اس نے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے خود کے سامنے کیا اور اس کے گال صاف کیے۔ دیکھو جانم، جب زندگی سلجھنے لگے تو اسے مزید الجھانے کے بجائے سلجھانے میں ہی مدد کرنی چاہیے، اور خود پر جبر بھی
کرنا نہیں چاہیے۔ جو بھی فیصلہ ہم جبراً کرتے ہیں وہ ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے۔ میں اور تم یہ جانتے ہیں کہ ان سے ملنے سے انکار کر کے تم بھی سکون میں نہیں ہو۔ جب زندگی آسانی کے اسباب پیدا کرے تو ان سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ بھی جبراً کیا تھا۔ اس کس قدر غلط ثابت ہوا تھا وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ تو ہمیشہ ہی ٹھیک کہتا تھا۔ جب انہیں بیٹی سے نوازا گیا تھا تب اس نے کہا تھا کہ وہ اس کا نام زمل رکھے گا، کیونکہ اس کی بیٹی نے دنیا میں آ کر ان دونوں کی ایک دوسرے پر کی گئی زیادتیوں پر پردہ ڈال دیا تھا، ان کے رشتے میں موجود تلخیوں کو ڈھانپتے ہوئے ان کی زندگیوں میں پیار کی مٹھاس بھر دی تھی۔ حیدر صاحب سبحانی صاحب کے ساتھ زرار اور رافع، نور العین اور عبیرہ، انعم اور تہمینہ اپنی اپنی جوٹی بنائے ہوئے باتوں میں گم تھے۔ زمل زرار کی گود سے اترتے عبیرہ کے پاس چلی آئی تو نتاش بھی اپنے دادا کے پاس سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس چلا آیا تھا۔ زمل، تم میرے ساتھ پلے کرو گی؟ نتاش نے ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی تھی۔ چاکلیٹ دے کر تو اسے کوئی بھی چیز منوائی جا سکتی تھی۔ زمل نے عبیرہ کی آغوش سے سر نکال کر سامنے والے صوفے پہ بیٹھے اپنے باپ کو دیکھا تھا، جو اپنی بیٹی کے جملے یاد آئے نے تو مسکراہٹ بلا اختیار ہی اس کے ہونٹوں پر رنگ گئی تھی۔ بابا، شی از سو کلیور۔ اس کو لگتا ہے زمل تو بیوقوف ہے، میں اسے چاکلیٹ دے کے منا سکتا ہوں، لیکن بابا وہ نہیں جانتا میں زمل سردار ہوں۔ ابھی کل ہی تو اپنے باپ کو بہت بڑی انفارمیشن دے رہی تھی۔ اس نے عبیرہ کی گود سے نکل رہی چاکلیٹ تھام لی تھی اور وہ اپنے کھلونوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نتاش کے ہونٹ پھیلے تو وہاں موجود سبھی نفوس کے قہقہے بلند ہوئے تھے۔ نور، تمہارا بیٹا بہت بڑا ٹھرکی ہے یار۔ جی نہیں، خوش اخلاق ہے، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ سبھی ہنستے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی جانب آ گئے تھے۔ آج کی دعوت رافع اور نور العین کی طرف سے تھی۔ ایک ہفتے میں 3 دن تو ان کے آپس کے دعوتوں میں گزر جاتے تھے اور باقی 4 دن وہ خود ایک دوسرے کے گھر پہنچ جایا کرتے تھے۔ مسائل تو اب بھی وہی تھے، مگر اب ہر ایک کو اس شخص کے ساتھ مل چکا تھا جس کی اس نے تمنا کی تھی۔ اگر انسان یہ سوچتا کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز اپنی جگہ لوٹ آئے گی، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ تو ایک ایسا سراب ہے جس کے پیچھے وہ اپنا مقصد بھلائے بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ اس جہان میں چیزیں بیٹر تو ہو سکتی ہیں مگر پرفیکٹ نہیں۔ سب کچھ ٹھیک ہونے کے لیے مسلمان کو جنت کی نوید سنائی گئی ہے، اس لیے پرفیکشنزم کو اس جہان کے لیے چھوڑ دینا چاہیے اور اس جہان میں کاملیت کی خواہش چھوڑ کر باقی کی بہتری کی کوشش کرنی چاہیے۔ رافع نے حیدر صاحب کو پاکستان میں رہنے کے لیے منا لیا تھا۔ جس بھوک کی سفاکی نے انسانیت کا قتل کرتے اس کی ماں کو اپنا لقمہ بنایا تھا، اسے مٹانے کے لیے اس نے کراچی میں ایسے لوگوں کی مدد کا ذمہ لیا تھا جنہیں بھوک اور افلاس نے جرائم کی دنیا میں دھکیل دیا تھا۔ دوسری جانب عبیرہ نے اپنے سرکل میں کافی حد تک لوگوں کو اس پہ راضی کر لیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کو کچھ گھنٹے اس کے اسکول میں بھیج دیا کریں۔ ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا تو دیکھا دیکھی بہت سارے لوگوں نے اس گھر میں کام کرنے والی بچوں کو اس اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ تلخیوں کو پی لیا تو شب غم بھی گزر گئی۔ ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے تو خوابوں کی تعبیر ملتی چلی گئی۔ تیری بے نیازی سے تیری چاہتوں کے حسار تک شب غم گزار آئے، شب ہجراں سے وصل کی چاندنی تک ہر روگ مٹا آئے، ہر ستم بھلا آئے، انا کا خمار چھوڑ آئے، محبتوں کے دیے جلائے، وقت تیرے کول پر یوں چلے آئے کہ زمانے بھر کو اپنا رقیب بنائے۔ اور یہاں پہ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہمارے 2000 سبسکرائبرز ہونے والے ہیں اور آئی ہوپ کہ بہت جلدی 2000 سبسکرائبرز ہو جائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔